بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے، جیسے پچھلے ہفتے اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ باتیں تیمم کے تعلق سے رکھوں گا. گو بہت ساری باتیں تیمم کے تعلق سے پچھلے درس میں آ چکی ہیں، پھر بھی بہرحال ایک مختصر، چونکہ ہم نے اس کا اسپیشل باب نہیں باندھا تھا، تو کچھ باتیں تیمم کے تعلق سے دیکھیں گے. اور اس کے بعد کچھ باتیں جو جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، کچھ باتیں حیض اور نفاس کے تعلق سے، چونکہ یہ تمام چیزوں کا تعلق طہارت سے ہے اور طہارت کے مسائل سے ہے. اور ہم نے الحمدللہ پچھلے 3 کڑیوں میں سب سے پہلے رفع حاجت کے مسائل، اس کے بعد دوسرے میں جو ہے وضو کے تعلق سے مکمل باتیں دیکھی تھی. پچھلی بار ہم نے جو ہے غسل کے تعلق سے الحمدللہ تمام باتیں سیکھی تھی. اب اس بار جو ہے بس ایک ہی چیز باقی تھی، تاکہ یہ باب، یہ عنوان جو ہے مکمل ہو جائے، کہ جو ہے تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں اور حیض اور نفاس کے تعلق سے کچھ باتیں، تاکہ پھر جہاں ہم نے طہارت کیسے ٹوٹتی ہے وہ دیکھا، کیسے ہوتی ہے وہ دیکھا، تو اس کے اندر بہرحال یہ 2 چیزیں باقی تھیں. ایسا غسل کے اندر بھی ہم نے باب میں دیکھا تھا کہ حیض اور نفاس سے جو غسل واجب آ جاتا ہے، لیکن ان کے کچھ مسائل بہرحال باقی تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ کے سامنے رکھ لوں. تو آئیے سب سے پہلے ہم تیمم کے مسائل دیکھتے ہیں، اور تیمم کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے پھر حیض اور نفاس سے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تیمم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ہمیں حکم دیا، ہر اس شخص کے لیے جو پانی نہ پائے، ٹھیک ہے، اس کو پانی نہ ملے. دوسرا، پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ طاقت نہیں رکھتا استعمال کرنے کی، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے پانی تو ہو لیکن اتنا گہرا ہو نکالنے کی کوئی سہولت نہ ہو. جیسے کہ کنواں ہو، پانی تو ہے لیکن نکالنے کی سہولت نہیں ہے، صحت بھی اچھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی بھی ایسی مجبوری کہ مثال کے طور پر اگر پانی کا استعمال کروں تو سخت بیمار ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان تمام صورتوں کے اندر آپ اور ہم تیمم کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، یا تو پانی نہ ملے، اس شکل میں بھی کر سکتے ہیں، پانی موجود ہے لیکن آپ کی صحت اس لائق نہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. یا اسی طرح جو ہے پانی کے استعمال سے ڈر ہے کہ آپ جو ہے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی شکل میں بھی آپ جو ہے یا ہم جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں بہت سے لوگ شرائط لگاتے ہیں کہ پانی اتنے کلومیٹر تک نہ ہو، اتنے کلومیٹر تک نہ ہو. بہرحال یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنے میل آپ پانی کو ڈھونڈنے نکلیں، اس لیے کہ اتنا پانی ڈھونڈنے کو جو آپ نکلیں گے تو خود پیاس سے آپ کی کیا حالت ہو جائیں گی. تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں. یاد رکھیے، آپ جس جگہ موجود ہیں اور جہاں تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پانی امکان ہے کہ نہیں ہے، تو بہرحال آپ تیمم بہرحال کر سکتے ہیں. اب تیمم کے تعلق سے یاد رکھیے اس کا کرنا جائز ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا. اس تعلق سے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر جو ہے 43 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اب دیکھیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے رفع حاجت کو جا کر آئے، پیشاب یا پیخانے کو، یا اپنے بیویوں سے ملے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں پانی نہ ملے پھر غسل کرنے کے لیے، تو پھر پاک مٹی کا خصت کرو اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس مٹی سے جو ہے مسح کرو، ٹھیک. تو یہ آیت بہرحال اس چیز کی دلیل ہے کہ ایک انسان جو ہے پانی نہ ملنے کی شکل میں غسل کے لیے بھی تیمم کریں گا اور وضو کے لیے بھی تیمم کریں گا. غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم دونوں ایک ہی. یاد رکھیے، اس میں کوئی فرق نہیں. یاد رکھیے کہ غسل کا تیمم ایسا ہوتا ہے اور وضو کا ایسا، دونوں ایک ہی ہے. غسل بھی نہ ہو تو تیمم وہی کریں گے، وضو بھی نہ ہو تو تیمم یاد رکھیے ویسا ہی کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے جو ہے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ 10 سال پانی اس کو نہ ملے. تو یہ حدیث چیز کی دلیل ہے کہ اگر انسان کے پاس پاک مٹی ہو اور وہ اسے تیمم کر لے
تو اس حالت میں کی گئی عبادتیں مکمل ہے۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اگر تیمم کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، تیمم کرنے کے بعد جب پانی ملتا ہے تو پھر وضو کرتے ہیں اور پھر سے پوری عبادتیں دہراتے ہیں۔ ضرورت نہیں، اگر پاک مٹی سے آپ نے تیمم کر لیا تو اس کے بعد آپ کو عبادتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے پھر 10 سال تک وہ تیمم سے عبادت کرے، مطلب وہ عبادت چاہے 10 سال کیوں نہ ہو قابل قبول ہے۔ تیمم یاد رکھیے وضو کا قائم مقام ہے، غسل کا قائم مقام ہے، اس کا بدل ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کچھ ایسی باتیں جو باتیں دوسری امتوں کو نہیں ملی تھی اس امت کو دی گئی، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ہمیں تیمم کی اجازت دی گئی، پچھلی امتوں کو نہیں تھی، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی، سجدے کی جگہ بنائی گئی، عبادت کی جگہ بنائی گئی، ٹھیک ہے، جو کہ اس سے پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، انہیں ایک مخصوص مقام پر جا کر عبادت کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تیمم کی مشروعیت تھی، اور تیمم ایک مکمل عبادت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں کی گئی عبادت کو آپ کو دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے تیمم کے فرائض کیا ہے، کیا کیا چیزیں یاد رکھیے۔ ویسے تیمم بہت چھوٹا سا عمل ہے، یاد رکھیے، سنت اور فرائض بانٹنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، میں فرائض سنتیں سب بہرحال ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ بہت مختصر عمل ہے، یہ وضو کے جیسا لمبا بھی نہیں ہے یا غسل جیسا بھی نہیں ہے۔ وضو بہت لمبا ہے، اسے بہت ساری چیزیں ہیں، غسل بہرحال اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے، پورا گیلا کرنا ہے، تیمم اور بھی چھوٹا ہے، بہت مختصر ہے، یاد رکھ لے تو انشاءاللہ عزیز فائدہ مند ہوگا۔ اور اتنی آسان عبادت ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف تیمم کے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتے۔ دوسرا، جب کسی کو اگر علم بھی ہوتا ہے کہ تیمم یہ ہے، تو چونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، دیکھیے سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تیمم کے مسائل، تو دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ان کے روانی میں بھہ جاتا ہے کہ نہیں وہ سب ایسا کر رہے تو پھر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کو سیکھیے، پڑھیے خود، اس لیے کہ جب آپ سنتے ہیں تو سنا ہوا علم اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پڑھا ہوا علم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بولنے والا بھی کیا کرتا ہے، کچھ باتوں کو بول نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا ہے آپ کو، ہے نا، اور آگے بات چلے جاتی ہے، تو بہتر ہو کہ آپ خود اس کو پڑھیں، خود اس کا علم حاصل کریں، تو اس سے آپ جو ہے اپنی عبادتوں میں وضو ہو، نماز ہو، غسل ہو، مضبوطی حاصل کرتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب تیمم کے آئیے فرائض ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہر کام سے پہلے فرض ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ، یاد رکھیں، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ ثابت نہیں ہیں، ورنہ لوگوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر چیز کے لیے نیت میں الفاظ ڈال دیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال الفاظ صرف حج کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے ساتھ الفاظ ثابت ہیں، اس کے علاوہ کسی عمل میں نیت کے ساتھ الفاظ نہیں، یاد رکھیں، نیت دل کا ارادہ ہے۔ تو پہلا فریضہ آپ کو جب تیمم کرنا ہے تو آپ نیت کریں گے اس کے لیے کہ اللہ میں فلاں عبادت کے لیے، بہرحال وہ دل کا ارادہ ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز نیت کا کرنا، ٹھیک۔ دوسری چیز پاک مٹی کا ہونا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور سعید جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا معنی آتا ہے زمین کی سطح، زمین کی سطح، تو کہیں مٹی بھی سطح ہو سکتی ہے، اور چونکہ اکثر مٹی سطح ہوتی ہے اس لیے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے زمین کی سطح۔ تو جیسا کہ اگر عرب علاقے میں جائے تو مٹی کا معنی ریت ہوگا، اس لیے کہ وہاں وہ ہمارے دھول جیسی مٹی نہیں ہوتی، وہ کنکر ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ریت ہوتی ہے ایک قسم کی، لیکن اس کو مٹی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ دور دور تک مٹی کا لتا پتہ نہ ہو، چٹانیں ہوں، اس پہ بھی ہاتھ ماری، اس سے مٹی موجود ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پتھر مکس ہو، تو بہرحال سعید کا معنی ہوتا ہے زمین کی سطح، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے پاک مٹی کا ہونا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پاک مٹی کا ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ اب مٹی کے لیے مٹی ہو سکتی ہے، وہ جو ریگستانی علاقہ ہے تو ریت ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا علاقہ ہے جہاں پتھر اور مٹی مکس ہے، مطلب زمین کا اوپری حصہ، اور عموماً زمین کے اوپری حصے پر مٹی ہوتی ہی، یاد رکھیں۔ تو اکثر یہ چونکہ مٹی ہوتی ہے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں مٹی کا وجود نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے ہر جگہ، تو بہرحال وہاں ریت اس کے لیے کام آ جائیں گی، ٹھیک۔ بہرحال تو زمین کے جو سطحی حصہ اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مٹی ہی ہوتا ہے بہرحال، تو اس پہ آپ ہاتھ ماریں گے، میں پاک مٹی کا قصد کرنا، اس پر ہاتھ مارنا، ٹھیک۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جو ہے ایک بار مٹی پر مارنا، یہ تیسرا فریضہ ہے اس کا، مٹی کا ہونا، پہلی چیز نیت کا ہونا، دوسرا مٹی کا ہونا، تیسرا آپ اس مٹی پر ایک بار ہاتھ ماریں گے، ٹھیک ہے۔
احتیاطاً کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بار ہاتھ مارے جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یاد رکھیے، ایک بار کافی ہے آپ کے لیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارے بعد کچھ مٹی کے دانے لگ جائے تو آپ ان کو، یا کنکر ہو جو چپ سکتے ہیں تو آپ جھٹک سکتے ہیں ایک بار، لیکن بہرحال عموماً ویسی چیزیں لگتی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے لگے تو آپ جھٹک سکتے ہیں، لیکن 2 بار مارنا یا 3 بار مارنا یا کئی بار مارنا یا ہر عمل سے پہلے ایک بار مار کے چہرے کو پھر ایک بار مار کے ہاتھوں کو، وہ درست نہیں یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار، تیسرا فریضہ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا۔ چوتھا فریضہ یہ ہے کہ چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ آپ نے مٹی پہ مارے، چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ کو آپ نے پھیرا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے 5ویں چیز جو ہے آپ جو ہے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیریں گے، پہلے سیدھا اور پھر الٹا، جیسا ہر چیز میں عمل ہے، سیدھے سے نکل کر آپ الٹے کی طرف جائیں گے، تو پہلے سیدھا اور پھر الٹا۔ بس یہ تھے تیمم کے فرائض، اور کم و بیش یہی تیمم کی سنتیں ہیں یاد رکھیے، مطلب تیمم یہی ہے مکمل۔ بس سنت میں آپ ایک چیز یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر عمل سے پہلے، چونکہ بسم اللہ ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا علماء نے بہرحال اس بات کو کہا ہے کہ چونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے تو وضو کے بعد جو ہے بسم اللہ، پہلے وضو بسم اللہ کہا جاتا ہے تو بسم اللہ، یا بہرحال ہر عمل سے پہلے چونکہ بسم اللہ کرنا چاہیے تو یہ بسم اللہ، بس یہ ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں، تو یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے، ٹھیک۔ تو تیمم ہر وہ انسان کر سکتا ہے جس کو پانی نہ ملے، پانی استعمال پر قادر نہ ہو، بیماری کی وجہ سے، پانی بہت نیچے ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے۔ پانی تو کسی کے پاس ہے، وہ دیتا نہیں ہے آپ کو، پانی تو ہے، پیسہ نہیں ہے خرید کے لینے کے لیے، بہرحال کچھ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ایسا آدمی مجبور ہے، یا ڈر ہے پانی کا استعمال کروں گا تو شدید بیمار پڑ جاؤں گا، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پانی کا استعمال کرے اور اس کو سائنس کا پرابلم ہو، کو بیماری اور فوراً بڑھ جاتی ہو، تو بہرحال ایسا انسان تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو انسان نیت کرے گا سب سے پہلے، اس کے بعد بسم اللہ وہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے دونوں مٹی پر مارے، ضرورت پڑنے پر اگر مٹی میں کنکر ہو، چبھنے کا ڈر ہے تو جھٹک سکتا ہے، تو ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیریں گا اور ایک بار ہتھیلیوں پہ یاد رکھیے۔ رہا مسئلہ یہ کہ کونیوں تک یا بغلوں تک کرنا، یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں یاد رکھیے، صرف کف، جو عربی میں زبان، جو قرآن کی آیت میں ایدیکم ہاتھوں کے لفظ ہے، اور ہاتھ تو پورے اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے اوپر تک، ٹھیک، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ کف ہے، کف، ٹھیک ہے، مطلب کف مطلب یہاں تک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے کو آپ کو تیمم کرنا ہے، صرف وہ مسح کرنا ہے اس پر، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا حصہ ہے۔ تو کونیوں تک کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، بغلوں تک بھی بہرحال کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے اس قیاس کے کہ ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے کر کے بتا دیا تو ہتھیلیوں تک، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادتی نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک، اور تو سمجھ گیا، بس اتنا ہی یہ تیمم کا طریقہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ کہا اور مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھ جھٹکے، چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہتھیلیوں پر آ چکے، ادھر کا تو پہلے لگ چکا ہے، تو اب خالی آپ کو اوپر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا تیمم، یہ ہمارا جو ہے تیمم ہو گیا، اور یہ اتنا ہی آسان ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آئیں گا آپ کو، یہی تیمم وضو کے لیے بھی کام آئے گا آپ کو، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو غسل کے لیے بھی تیمم یہی ہے، وضو کے لیے بھی تیمم یہی ہے، یاد رکھیے۔ تو اب یہ بات بہرحال آپ سمجھ گئے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دیوار پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں، دیکھیے مٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دیواروں پہ عموماً نہیں ہوتی ہے مٹی، یاد رکھیے، اور دیوار زمین کے سطح بھی نہیں کہلائیں گی، دیوار میں جو کچھ ہے وہ زمین کی سطح نہیں ہے۔ ہاں مٹی کی دیوار ہو کسی کی تو ایک الگ بات ہے، گھر ہی مٹی کا ہے، دیوار مٹی ہے، جو مٹی نکل رہی ہے ہاتھ پہ لگ سکتی ہے، الگ بات ہے، لیکن ہماری دیواریں سلنا کری ہوئی بہترین، اس پر پلاسٹک پینٹ مارا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہاں مٹی ملیں گی آپ کو، ٹھیک، تو بہرحال وہاں تو نہیں ہوگا، مٹی ہونا وہ ہے، نہیں ہے تو آپ کہیں سے منگوائیے، بہت سی جگہ محال ہوتا ہے تو بہرحال وہاں آپ تلاش کر کے رکھیے، گھر پر مٹی لا کر رکھیے، اور مٹی کا پاک ہونا، پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی پاک ہوتی ہے، یاد رکھیے، گیلا جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں امکانات ہے کس چیز سے گیلا ہوا تو پاک نہیں ہوتا ہے، لیکن پاک مٹی سے مراد سوکھی مٹی، ورنہ پاک مٹی ڈھونڈنے آپ نکلیں گے تو پھر کربلا کی مٹی لا رہے تو کوئی اجمیر کی مٹی لا رہے تو کوئی مدینے کی مٹی لا رہے، پاک مٹی ہے تو کوئی بیت المقدس سے منگاتے ہیں، یہ پاک مراد نہیں، صاف مٹی مطلب گیلی نہیں، اس لیے کس سے گیلی بھی ہم کو نہیں پتہ، تو سوکھی ہوئی مٹی پاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پاک مٹی کا قصد کریں، گھر میں نہ ہو تو باہر سے منگوائے آپ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تھا ہی نہیں تو بہرحال ہم کیا کریں، تو بہرحال آپ کو منگوانا پڑیں گی، باہر سے لا کر گھر میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تیمم کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کی سنتیں، اور یہ غسل سے بھی چھوٹا ہے، وضو کے فرائض سنتیں تھوڑی زیادہ ہیں،
معاف کرنا وضو کے زیادہ ہے، پھر غسل کے اس سے کم ہے، اور تیمم تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شارٹ ہے، ایک دم آسان ہے۔ اب یہ ہر آدمی کے لیے جو پانی پہ استعمال کو نہیں ہے یا قادر نہیں ہے، نہیں ملتا ہے، وہ اس معاملے میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز کہ موزوں پر اور پٹیوں پر مسح کرنا، یا سر کے اسکارف پہ یا پگڑی پر مسح کرنا، کچھ باتیں اس تعلق سے بہرحال رکھ دیتا ہوں آپ کو، کہ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی زخم ہے، ہم کو پٹی باندھی ہوئی ہم نے، تو اس معاملے میں کیا ہوں؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو زخم ہے اور آپ اپنا باقی جسم دھونے پر قادر ہیں تو باقی جسم دھوئیے اور زخم پہ مسح کیجیے، پانی لے کر ایک بار پھیر لیے، مطلب پٹی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کسی کو فریکچر ہو گیا، 40 دن ہاتھ پر لگا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ پر تو آپ قادر دھونے پر، پیر دھو سکتے ہیں، چہرہ، چونکہ فریکچر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پانی سے، فریکچر کے حصے پہ آپ مسح کریں گے پانی کا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھے آپ؟ پٹی ہوگی نہیں، ایک قسم کی پٹی ہے، چاہے زخم کی وجہ سے لگی ہو یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے انسان کو کہ اس کو پٹی لگی ہو، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اس پر مسح کریں گے۔ سر میں آپ کی سمجھی مار لگا، پٹی بندھی ہے، تو آپ جتنا منہ دھو سکتے قادر ہے اتنا دھوئیں گے وضو میں، اور باقی اس پر پانی کا مسح کریں، اس کو پٹیوں پر مسح میں کہہ رہا ہوں۔ ساکس کے لیے یاد رکھیے، جرابیں ہیں، ساکس ہے، خفین ہے آپ کی جو پیر میں پہنتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر آپ کو مسح کرنا ہے موزوں کے اوپر، تو اس سے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو دھیان یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بس ساکس پہن لیتے ہیں اور تیمم اس پہ مسح کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، مطلب کنڈیشنز ہیں جو ساکس پہننے سے پہلے پورے کرنا پڑیں گے آپ کو، تب وہ ساکس پر، خفین پر، ٹھیک ہے، یا پھر سر کا مسح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز، موزے، جرابے وغیرہ پہ جب آپ مسح کرنے کی نیت کریں تو جب اس کو آپ پہنیں گے تو تب آپ باوضو ہوں گے۔ پہلی بار جب آپ جرابے یا ساکس پہنیں گے جس پر آپ کو بعد کی نمازوں میں مسح کرنا ہے، سفر کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کہ ایک بار تو پیر دھو سکتے ہیں، بار بار نہیں دھو سکتے، تو جب آپ ساکس پہنیں گے تو اس سے پہلے مکمل پیر وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد وہ جرابے اور ساکس پہن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے باوضو ہونا، اس کے بعد ساکس، جرابے، خفین کا پہننا۔ دوسرا، ٹھیک ہے، کہ موزے پاؤں کے اس حصے کو ڈھانکیں جس کا دھونا ضروری ہو، وہ خفین، وہ ساکس، وہ پیتابے جو آپ نے پہن رکھے ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنے پیر کو آپ کے ڈھانکیں جتنا وضو میں دھونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک ساکس پہن لیے پیر دھو کر، آج کل ساکس آتے ہیں کچھ جو ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، اس میں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا ضروری ہے، تو ٹخنوں تک اس ساکس، اس جرابے یا اس خفین کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ 3 لفظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ساکس پر یا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، صرف خفین پر ہوتا ہے۔ خفین وہ ساکس ہوتے ہیں جو چمڑے کے یا بہت موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس پر مسح ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فقہی بہت سارے اصول لاگو کر دیے کہ اتنا موٹا ساکس ہو کہ 1 میل تک پیدل چلے تو نہ پھٹے۔ وہ بہرحال سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ کتنا ہو کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ مطلب پیتابوں کے بھی ہے اور جرابوں کے بھی ہے، ٹھیک ہے، خفین کے بھی ہے، ٹھیک، تو صرف خفین نہیں، یہ پیتابوں پر، ساکس پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے یاد رکھیے، آپ کا ساکس، خفین، جرابے اتنا پیر کور کرے جتنا وضو میں دھونا فرض ہے، ٹخنوں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری چیز آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تیسرا، اتنے موٹے ہو کہ پیر نظر نہ آئے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے، ایک ساکس پہنتے ہیں، اس کو سیکنڈز بولتے ہیں، مطلب وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ کی جلد اور ساکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پورا آپ پیر دیکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایسے ساکس جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، عموماً جو ہے عورتیں، اور وہ عورتیں جو عموماً پیر دکھاتی ہیں اپنے، تو وہ لوگ دیکھیے آپ وہ ساکس پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساکس اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ پیر ہے یا ساکس ہے، اتنے پتلے ہوتے ہیں، اس کو سیکنڈز بولتے ہیں جنرلی۔ وہ پیر پر بہت پتلے چڑھا لیے جاتے ہیں، اوپر تک ہوتے ہیں مانڈیوں تک، تاکہ وہ عورتیں جو نچلا حصہ مطلب ٹاپ چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں، تو مغربی ممالک میں تو ہر عورت کو، کبھی آپ اگر بہرحال مت دیکھیے لیکن نظریں چلی جاتی ہیں، آپ ایروپلین میں ٹریول کر رہے ہیں، آ جاتی ہے ہوتے سے کپڑے میں، ٹھیک ہے، تو ہر عورت کے پیر گھرے رہیں گے، تو وہ پیر نہیں ہوتے اس کے، ایکچولی ساکس ہوتے ہیں قسم کے جو اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ جلد اور ساکس میں فرق آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مطلب جلد دکھتی ہے لیکن وہ ساکس کا کلر ایسا ہوتا ہے کہ اسے وائٹ دکھتا ہے ایک دم، ہے، تو پتلے نہ ہوں اتنے، وہ اسپیشل آتے ہیں، آپ کبھی دیکھیے اس کو، بچوں کے لیے بھی کبھی کبھار ایسے بنائے جاتے ہیں، تو بھائی اتنے پتلے نہ ہو کہ جس سے پوری جلد اور اسے فرق ہی نظر نہیں آتا ہے،
ایسی وجہ سے وائٹ ہے تو وائٹ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی جلد نہیں دکھ رہی، بلیک ہے تو بلیک، سمجھا؟ ہم لوگ جو پہنتے ہیں عموماً مرد اس میں نہیں، لیکن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ سیکنڈس ہوتے ہیں، بہت پتلے ہوتے ہیں، تو وہ بہت پتلے نہ ہو جس میں سے مکمل جلدیاں نظر آ رہی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھٹے ہوئے نہ ہو. بہت سے لوگ مسح کرتے ہیں اور ساکس میں اتنے بڑے سوراخ رہتے ہیں ان کے نیچے سے، پیچھے سے سوراخ اتنا بڑا، سامنے کیسا مسح ہوگا؟ آپ کی جلد کھلی ہے نا. جب آپ کو مسح کرنا ہے ساکس پہ سے تو وہ مکمل آپ کے پیر کو کور کرے. چھوٹا موٹا سوراخ تو ٹھیک، لیکن اگر بڑے بڑے پیچز ہے پورے نیچے سے یا اوپر تو پھر نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر تو جلد کھل گئی آپ کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مکمل آپ کا اتنا حصہ ڈھکے ہو. اس میں سوراخ اگر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے ساکس سے، میں جانتا ہوں چلنے پہ بہت چھوٹا، ٹھیک، لیکن پیچز نہ ہو بڑے بڑے، ٹھیک ہے؟ اگر ہو تو پھر سلے ہوئے الگ بات ہے، لیکن کھلے نہ ہو. عموماً ساکس میں ہوتا ہے، لوگ غور نہیں کرتے، تلوا اور پنڈلی کا جو حصہ ہوتا ہے پھٹا ہوا ہی ہوتا ہے جنرلی، ٹھیک ہے؟ اوپر چونکہ عموماً ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو لوگ اس کو اندر پھٹا پہن لیتے ہیں، اوپر جو دکھتا ہے وہ تو ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں مسح نہیں ہوگا. آپ پہن سکتے ہیں ایسے ساکس، شریعت میں کوئی مانیت نہیں ہے، لیکن مسح نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھٹا ہوا ہے، پورا جسم کھلا دکھ رہا آپ کو اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مقیم آدمی ایک دن اس پر مسح کر سکتا ہے، ایک دن کی نماز ہے، ایک دن کی جو بھی عبادت ہے اس پہ مسح کر کے کر سکتا ہے. اور مسافر 3 دن کر سکتا ہے، مطلب وضو کر کے پہننے کے بعد 3 دن تک نہ اتارے تو اس سے بار بار وہ مسح کر سکتا ہے. لیکن آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا، 2-3 نمازوں کے بعد اتار دیا جب آپ کو وضو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اتار دیا، ظاہر سی بات، تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا. اب پھر سے وضو کر کے اس کو پہننا ہوگا. یہ سفر میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کو، چاہے ایروپلین کا آپ کو ٹریول ہو، ایئر ٹریول ہو یا ٹرین کا ٹریول ہو. اور بس کے اس میں بہت کام آئے گا، چونکہ ٹرین میں پھر بھی پانی مل جاتا ہے، بسس میں اور ایروپلین سے بہت مشکل ہوتی ہے. بس رکی تو پانی ملتا ہے، ایروپلین میں جنرلی پانی ہوتا ہے لیکن بہت سے اس میں ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، پانی کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، سوکھا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور گیلے ٹیشوز ہوتے ہیں اس سے آپ کو ہاتھ صاف کر لینا پڑتا ہے، ٹھیک. یا کبھی کبھار ہاتھ دھونے کو پانی ہوتا ہے، تو بہرحال یہ سچویشن آ سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ جب ٹرین میں سوار ہو مسح کر کے چل جاؤ. سفر ہے تو 3 دن چلیں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نہ اتارے، آرام سے اب کے نمازیں ایک آرام سے پڑھتے رہے. وضو کر لے ایک بار تو 2 نمازیں ہو جاتی ہے اس میں. سفر کے اندر نماز تھی کہ 3 وقت ہو جاتے ہیں، 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں آپ. فجر کے وقت میں ظہر اثر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ. تو کتنی سہولت ہے آپ کو، ایک وضو کر لیا، فجر ہو گئی. تو پیر دھونے کے لیے چونکہ پیر اٹھا کر دھونا، اور ٹوائلٹ تو بہت گندے ہوتے ہیں تو پیر کھلا رکھ کے دھونا بہت ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری جگہ ان کے فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں، ٹھیک. تو ان باتوں کو آپ اس میں ذہن میں رکھیں. اسی طرح مسح کے بعد ان کو اگر اتارنا ہو، اگر موزے وغیرہ اتار لیے تو پاؤں کو دھونا ضروری ہو جائے گا. اگر مسح کے بعد موزے یا ساکس اتار دیے تو پھر وضو کر کے ان کو آپ چڑھائیں گے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اور جب تک اگر نہیں تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ نے پٹیاں باندھ رکھی ہو تو آپ پورا منہ دھو لیں جتنا دھونا، یا غسل کر رہے ہو تو پورا غسل کر لیں، پٹی کی جگہ کو سوکھا رہنے دیں اور بعد میں اس پہ مسح کر لیں. مسح مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو پورا مسح، ہاتھ پھیر لے، مکمل بھیگنا ضروری نہیں، یاد رکھیے ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسح کا معنی ہی ہوتا ہے رب کرنا، خالی اوپر سے ہاتھ پھیر دینا، ضروری نہیں کہ پورا رگڑے جانا، رگڑ نہیں، مسح، ہاتھ پھیر لے پٹی پر سے، انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہو جائے گا. پگڑی پر مسح کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ سفر یا سردی کی ضرورت پر جو انسان پگڑی کا مسح بھی کر سکتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے تفصیلات بہرحال رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے پگڑی کو بغیر اتارے کے مسح کیا. آپ نے پانی لے کر سامنے کی تھوڑے بالوں پہ لگائے، پگڑی کو پیچھے کیا، تھوڑا لگایا، پھر پگڑی کے اوپر سے ہاتھ لے گئے. یہ مسئلہ اسکارف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اتنا موٹا ہو کہ پورے بالوں کو کور کرتا ہو. اسکارف یا پگڑی اتنا پتلا نہ ہو تو اس پہ نہیں ہوگا پھر مسح. تو موٹا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا پچھلے کیا اور پھر اس کو جو ہے پیچھے تک آپ لے جا سکتے ہیں. تو پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال اس کے مسح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ چند باتیں جو ہیں حیض اور نفاس کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک طہارت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مردوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے. یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین اور شریعت دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور مخصوص نہیں ہے کہ بھائی عورتیں اس کا سیکھیں مرد اس کا سیکھیں. اگر ایسا مخصوص کر لیں گے تو اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ آپ سمجھو کوئی چھوٹا بچہ اس کو طہارت کے مسائل سکھانا ہے تو ماں نہیں سکھا سکتی، چونکہ اگر اس کا لڑکا ہے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، چونکہ وہ جانتی نہیں اس کے مسائل کیا ہے، اور لڑکی ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے مسائل ماں کو بھی پتہ ہوں گے اور باپ کو بھی پتہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مرد اور عورتوں کو، ٹھیک. بہت سے لوگ حیض اور نفاس کے مسائل کو بے حیائی بے شرمی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا نہ جاننا لا علمی بے شرمی ہے، اس کا جاننا بے حیائی بے شرمی نہیں ہے. جو لوگ نہیں سیکھتے ہیں وہ بے حیائی بے شرمی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے بنسبت سیکھنے سے، ٹھیک ہے؟ اور ہم علم کے تحت ہی سیکھ رہے ہیں.
لوگ جو ہے دنیا کے دیگر معاملات کے اندر بے حیائی اور حیا ان کو نہیں سمجھتی ہے، لیکن دین اور شریعت کے معاملات تو بہت زیادہ باحیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ ٹی وی کو دیکھنا ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کی بے حیائی نہیں ہے، جس پہ گندے گندے ایڈز بھی آتے ہیں. کبھی کبھار ہم بولے تو بہت برا لگتا ہے، عرفاظ بھی ایسا بولتے تھے گندے ایڈز. آپ دیکھیں تو کوئی برائی نہیں، ہم بولے تو برائی ہے. صرف میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایڈز کو تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ اس کو دیکھ رہے جب برائی نہیں لگتا، نہیں وہ دیکھ لیے تو الگ رہتا ہے، ریپیٹ کرنا بہت برا دکھتا. تو اندازہ لگے مطلب برائی اگر ہو رہی ہے تو ہونے دو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بولنا نہیں کہ برائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو شریعت کا حصہ ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ نہ جاننے کی بہت سارے نقصانات مسلمان اٹھا رہے ہیں. یا تو یہودیوں کے طریقوں پر چلتے ہیں کبھی، یا عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہیں کبھی. اور اکثر ہمارے سماج میں ہوتا ہے حیض اور نفاس والی عورت کو، اور میں اکثر جب کہہ رہا ہوں تو آپ اور میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ کہیں گے نہیں آپ تو ہمیشہ بولتے ہیں میں بدگمان نہیں ہوں آپ لوگوں کے تعلق سے. یہاں بدگمانی ہے مجھے، اس لیے کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب عورتوں کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں نہ مرد کی سنتی ہیں، اور جو ان کو کرنا ہے وہی کرتی ہیں ان کے گھروں، اور مرد اپنی کچھ نہیں چلا پاتا ہے. تو آپ بھی اس میں شامل اور میرا گھر بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے. کہ آج بھی اگر ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے تو عورت کو ناپاک مانا جاتا ہے 40 دن تک. ہے نہیں ہے یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں. لیکن آج ہی وہی مسئلہ ہے. بہت سی مرتبہ تو چلو شوہر اگر پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی ماں کہیں نہ کہیں کوفت میں رہتی ہے کہ تمہاری بیوی کے پاس کہیں کچھ ہو رہے تھوڑے دن مت سونا. انداز لائے چونکہ اس کے نزدیکی ناپاک ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لا علمی سے لیکن نقصان کیا ہو رہا، تو ہم سب شامل ہیں اس کے اندر. اور اکثریت یہ ہے، اور ہو رہا یہ ہوتا یہ ہے کہ بات جب بھی ہو رہی ہے تو مردوں میں ہو رہی ہے، یا عورتوں کو بولتے ہیں آپ سے تمہارے مسائل ڈسکس کر لو، اور وہ ایسے ڈسکشن چل رہے اور ایسی باتیں پڑھ رہے ہیں جو کتابیں اوتھینٹک نہیں ہیں، جس میں حیض آنے کی دعا، حیض ختم ہونے کی دعا. اب یہ کہاں سے دعا ہے میرے کو نہیں پتہ. حیض آنے کی دعا، حیض ختم ہونے کی دعا، یہ دعا آئی کہاں سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کچھ دوسرا پڑھے تو گناہ ہوتا ہے اس کی حالت میں. حیض کی دعا کیسے پڑھیں گے حیض آنے کے بعد؟ نہیں وہ پڑھ سکتے، وہ پڑھ سکتے. تو آپس میں حلقے بنا کے عورتیں پڑھتی ہیں ان اوتھینٹک یا مس گائیڈڈ نالج جس کو بولیں گے، جو کہ غیر مستند اور شریعت کے مطابق علم نہیں ہوتا ہے. ان علم کو حاصل کر کے انہی پر وہ عمل کرتے اپنے گھروں میں. اگر شوہر ان کو بتائے بھی کہ ایسا نہیں ہے تو شوہر کی حد تک ہاں ایسا نہیں ہے، شوہر کے جانے کے بعد وہی روش اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں بے انتہا ضرورت ہے عورتیں اپنے ذہن کو بدلے. یاد رکھیں کچھ عورتوں نے ماڈرنزم کے نام پر مکمل ہی چھوڑ دیا اس کو، یہ بھی غلط ہے. مطلب جدیدیت کے ہم بہت پڑھے لکھے ہیں تو یہ حیض نفاس کے مسائل کو لگتا ہے شریعت نے کچھ بتایا نہیں تو وہ کچھ بھی کرتے ہیں. کچھ عورتوں کا یہ حال ہے کہ حیض نفاس کے مسائل ہے کوئی شرعی علم نہیں تو مکمل طور سے یہودیت عیسائیت کے طریقے پہ چلتے ہیں کہ بہو کو حیض آ گیا تو ساس بولتی کہ اب تم کھانا نہیں بنائیں گے، دوسری بہو کا نمبر آ گیا تم کھانا بنائیں گے. مطلب پورے گھر کو اعلان ہے کہ کھانا کیوں نہیں بنا رہی ہے عورت، کیوں نہیں بنا رہی ہے عورت؟ اس لیے کہ اس کو حیض آ گیا. صحابیات نے کچھ باتیں جو حیض و نفاس کے تعلق سے ہمیں بتائی، امہات نے بالخصوص یہ اس لیے بتائی کہ علم کے لیے، تاکہ ہم لوگ ان مسائل کو جان لیں اور ان چیزوں کو جان کر ہم بھی جو ہے عمل کریں اس پر. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ وہ مسائل ہے جو عموماً عورتیں آپس میں بھی نہیں کرتی ڈسکس. امہات نے دنیا کو بتایا، مومنوں کو بتایا تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں اور طہارت اور پاکی حاصل کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے آپ، اور غلط فہمی میں رہنے سے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی اور اس کی تعلیم دیجیے. مرد اپنی بیوی کو تعلیم دے، گھر کا مرد اگر تعلیم دے عورت کو تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ عورت پھر اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گی، ایک ماحول اور معاشرہ بنے گا، اور کہیں نہ کہیں ہم کتاب و سنت پر ہر فیلڈ میں آگے آئیں گے. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حد تک تو کتاب و سنت پر ہے، ان کی میتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی پیدائشیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کے حیض و نفاس کے مسائل عورتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں مانتی، طہارت کے مسائل ان کے اپنے من مانے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جب کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں تو ہر مسئلہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. یہ نہیں کہ بعض تو حصہ لے لیا شریعت کا اور بعض سے انکار کر دے. یہودی نے جیسا کیا کہ وہ کچھ حصہ تو لیتے شریعت کا، کچھ حصے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی مسائل جو ہے یہ بے حیائی بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب حیض کس کو کہتے ہیں اور نفاس کس کو کہتے ہیں مختصر ڈیفائن کر دیتا ہوں. حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یوٹرس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، بچے دانی عام زبان میں، اس کے رحم میں سے نکلتا ہے، جو اس کے ہر مہینے کے مخصوص ایام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا رنگ عام خون سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی تکلیف سے نہیں آتا ہے بلکہ ایک معمول کے طور پر آتا ہے اس کو. یہ ہوا حیض. نفاس اور جس کے ایام مختلف عورتوں کے مختلف ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے.
نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے رحم سے نکلتا ہے، جس کی مدت اور مقدار حیض کے خون سے عموماً زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہرحال پیدائش سے خاص ہے، پیدائش ہونے سے لے کر اس کے بعد تک چلتا ہے، مدت مختلف ہو سکتی ہے بہرحال، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو مخصوص ہے پیدائش کے ساتھ. حیض کا خون لیکن معمول ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ حیض کا خون اس لیے آتا ہے عورت کو کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کو، اس بنیاد پر کہ حوا نے جو آدم کو بہکایا تھا، تو بائبل نے کہا کہ چونکہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا، تو نعوذ باللہ بائبل میں الفاظ ہے کہ اللہ نے پھر حوا سے کہا چونکہ تو وجہ بنی آدم کو بہکانے اور جنت سے نکالنے کی، تو لہٰذا حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش تجھ پر میرا عذاب ہے قیامت تک. حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش عذاب ہے قیامت تک. شریعت نے کیا کہا کہ اولاد کی پیدائش کی بنیاد پر ماں کا درجہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے. اولاد پیدا ہو رہی ہے تو 3 درجے ماں باپ ہے نا، ماں کا درجہ 3 درجے بلند ہے نا. کماری لڑکی کا ہے کیا؟ تو ماں کا کیوں ہے؟ ماں بنتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے پیدائش کی، تو اسٹیٹس ہائی ہو گیا اس کا. جو عورت ماں نہیں، اس کا اسٹیٹس وہ تھوڑی ہونے والا، اولاد ہی نہیں نا اس کا، سمجھ رہے؟ تو پیدائش ہی وجہ بنتی ہے اس کے اسٹیٹس کے 3 ٹائمز ہائی ہونے کی. کہا پیدائش اس کے درجوں کو مرد سے بلند کر دیتی ہے. بائبل نے کہا پیدائش عورت کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، چونکہ اس نے حوا نے آدم کو بہکایا تھا. قرآن نے کہیں بھی حوا پہ الزام نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا. دونوں کو کہا، ہر بار دونوں سے خطاب کیا، بلکہ ایک جگہ تو صرف آدم سے خطاب کیا، حوا کا نام نہیں لیا. تو اگر الزام دیا جا سکتا ہے کسی پر تو آدم پر ہے. قرآن کے مطابق نام تو لیا ہی نہیں، ہر بار دونوں کا لیا، اور ایک جگہ آدم علیہ السلام کا اکیلے نام لیا، حوا علیہ السلام کا نام لیا ہی نہیں اللہ نے. لیکن بائبل کے مطابق حوا تھی. بائبل کے مطابق عورت بداخل ہوتی ہے، اس کو دماغ نہیں ہوتا، اور شیطان کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال قرآن نے نہیں کہا یہ سب. تو اولاد کی پیدائش درجات کو بلند کرتی ہے عورت کے. حیض کا آنا اللہ کی طرف سے رحم ہے اور عورت پر، وہی سے اعتبار سے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، حیض آنا بند ہو جاتا ہے. اور وہی خون جو ماہواری کی شکل میں منتھلی ہر بار اس کو جاتا ہے، وہی خون سے اب اس کی اولاد جڑ جاتی ہے جا کر. سمجھ رہا ہے بات کا؟ تو یہ اللہ نے اس کی اولاد کی پیدائش کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. جیسا پیدائش کے بعد اس کے کھانے دودھ کا انتظام کرتا ہے، پیدائش سے کئی زمانہ پہلے اس کے پیدائش ہونے کے ذریعے کا انتظام کر دیتا ہے. حیض کا خون ریگولر چالو رہتا ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو بند جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے، سزا نہیں ہے، نہ ہی پیدائش. تو ہمارے پاس بھی معاملہ یہی ہے. حیض کا خون ناپاک ہے، یاد رکھیے، لیکن حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کے ہاتھ کا کھانا جائز، اس کے ہاتھ کی آپ کو کنگھی کرے جائز، آپ کے بچوں کو تیار کرے جائز، آپ کے کپڑے دھوئے جائز، آپ کے ساتھ سوئے جائز، ایک بستر پر رہے جائز. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، حیض کی حالت میں ہم پہ کیا منع ہے عورت کے معاملے میں؟ تو کہا جو ناف سے نیچے ہے وہ منع ہے، باقی سب جائز ہے. اللہ ہم بستری چھوڑ کر سب جائز ہے. رہو، کھاؤ، پیو، سو، ٹھیک ہے، بوسو کنار کرو، سب کر سکتے ہو، صرف ناف سے نیچے مطلب ہم بستری مت کرو، بس اتنا انڈیکیشن تھا. لیکن روایت میں کہا نکاح چھوڑ کر سب کر سکتے ہو. نکاح سے مراد ہم بستری ہیں، ٹھیک ہے، ہم بستری چھوڑ کر سب کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سب کی اجازت دے دی. لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی آج ہماری عورتیں اسی پر ہیں. اور اگر نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہ رہی ہے تو بوڑھیوں کا دین ختم ہونے والا ہے نہیں، ایسا لگ رہا ہے. بوڑھی عورتیں ہاں ہم سے ہوشیار بہو آ گئی ہماری، ہم کو سکھائیں گی وہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا. تو پھر وہ بولتی ہے اچھا اماں جی، لیکن میں بھی ایسی بہوؤں سے کہوں گا تمہاری ساس تھوڑی دیکھ سکتی ہے تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھو آپ. ٹھیک ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا میرا نکاح ہوا لیکن میری ماں جو ہے وہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو میرے ساتھ سلا دے. چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹے نہیں، مطلب عمر میں مجھ سے چھوٹے، حالانکہ ان کی ایک کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 11 سال. بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ سو، مطلب رات میں ساتھ سوئیں گے. اب اندازہ لگائیے شادی شدہ 2 لوگ کیسے اتنے بڑے 2 بچوں کے ساتھ سوئیں گے. تو کہا میں بہت پریشان ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں بول کے. اب میں سمجھ گیا ہوں کیا کرنا چاہ رہے تھے اور آپ بھی سمجھ رہے ہو کیا کرنا چاہتے. میں نے کہا اچھا آپ کیا؟ تو صرف رات میں وہ چیز کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں، اللہ دن بھی آپ کے لیے ہے. بات سمجھ رہا؟ ہم بستری کے لیے رات ضروری نہیں ہے، والا دن بھی آپ کے لیے ہے. اور آپ کی والدین ہر طرف آ کے تھوڑی دیکھ سکتے ہو گھر میں کتنے کمرے، بہت کمرے ہوں، بس کوئی ضروری نہیں آپ کا ہی کمرہ ہو. بات سمجھ رہے؟ تو ان کے لیے آپ کیوں، اگر وہ بول بھی رہتے دن ہو تو آپ کو تھوڑی بتانا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اندر. چینج کر لیجیے اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
جہاں وہ دیکھ نہیں پاتے وہاں کہیں کو آپ کچھ کام کر رہے ہیں, وہاں تو آپ کچھ ہی بولتے ہاں ٹھیک ہے بول دیے تو بس معاملہ ختم ہو گیا, چلو چلتے رہو. سمجھ رہے ہیں بات. بہت سی بار سانسیں ہوتی, بہو کو ہوتی ہاں تم بیٹے کے ساتھ سو رہے تو نہیں نا میرے, تم کو اولاد پیدا ہوئی ہے, تم 40 دن نہیں سونا. انہیں نزدیک آئے نا تو اس سے کچھ تو بھی ناراضگی اختیار کر کے الگ ہونا, تو وہ بیوی اپنے شوہر سے لڑ لیتی پھر خواہ اس لیے کہ ساس بول رہی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساس دیکھ رہی ہے کہ آج کی رات میں آپ کیا کرتے ہیں, بول دی جاؤ امی وہ ہو گیا جھگڑا ہمارا ختم. سمجھ رہے بات. وہاں کیوں آپ بتانا, لیکن وہاں بڑے ہیں. لیکن جہاں ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں ہم ڈرتے نہیں گناہ کرنے سے, وہاں نہیں ڈرتے گھمانے سے شریعت. لیکن یہاں سانس کا بڑا ڈر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں شریعت کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں یاد رکھی, کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, معصیت کی ناراضگی خالق کی ناراضگی میں یاد رکھی. ٹھیک ہے بولنا, ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں, بات کو چلاتے رہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ ان مسائل میں خاص طور سے ہم کہ 40 دن ناپاک رہتی ہے عورت ہے جو نفاس کے بعد, اس کو وہ چھوت بولتے ہیں ہمارے یہاں اس زبان میں, الگ الگ علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے. چھوت مطلب یہ کہ اگر اس کو کوئی چھو لے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کے سائے میں اس کے کپڑوں کے پاس کوئی بچہ چلا جاتا ہوتا ہے. بلکہ آج سے مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے عورت کے 40 دن تک جو کپڑے استعمال کرتی تھی ان کپڑوں کو جلایا جاتا تھا. 40ویں دن غسل کے بعد کپڑوں کو جلا دیتے تھے, اس لیے بولتے ہیں اس سے بیماری آتی ہے. چھوت مطلب چھونے سے بیماری. اس کی غلاظت اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کپڑے کو چھو بھی لے بیمار. تو کپڑے دھونے والی ایکسٹرا پیسے لیتی تھی وہ کپڑے دھونے کی, میں نہیں دھوتی ہوں چھوت کہ تمہارے زچہ بچہ کپڑے وہ چھوت کے رہتے فلاں. اس حد تک یہ بدگمانیاں تھی. شہر ڈیولپ ہو رہے تو باتیں دب جا رہی, ختم نہیں ہو رہی, لیکن اندر چل رہا ہے معاملہ, منہ پہ نہیں بول رہے ہیں, اندر چل رہا ہے یہ معاملہ. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, یاد رکھیں ان چیزوں کو جاننا. ٹھیک. اب یاد رکھیے حیض یا نفاس کا الٹ جو ہے طہور ہوتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, مطلب پاکی کا حالت ہوتی ہے. حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے, طہور پاکی کی حالت ہے. حیض اور نفاس کے ایام مخصوص نہیں ہے, مختلف عورتوں کو 3 یا اس سے زائد 4, 5, 7, 9, 15 تک دن تک بھی ہو سکتا ہے. اور طہور کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر نفاس والی عورت ہو تو وہ 40 دن تک ہو سکتا ہے, لیکن اسی کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے 40 دن کی. بہرحال ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ 40 دن آپ نے کہا اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے, لیکن وہ ضعیف روایت ہے. دوسری ایک حدیث جو ملتی ہے صحیح روایت, لیکن وہ ایک صحابیہ کا قول ہے, ہم رسول اللہ کے زمانے میں 40 دن تک نفاس کے لیے ٹھہرا کرتے. لیکن بہرحال وہ بھی ان کا قول ہے, کوئی سنت سے ثابت یا سینکشن عمل تو نہیں ہے. بہرحال تو اس کے میکسیمم لمٹ اگر وہ حدیث میں لے لے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کرتی ہیں 40 دن, تو بہرحال ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے. اور لیکن ضروری نہیں 40 دن ہی ویٹ کرے, اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور ماہواری کا معنی یہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جتنے دن آئے ٹھیک, اس کے بعد عورت پاک ہوتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک. اب حیض اور نفاس جب آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے, یا عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. غسل کا تو میں نے طریقہ لے چکا ہوں, تب تفصیلات آ چکی ہے, تو وہ اب چھوڑ دیں گے ہم. حیض اور نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں گے اتنا دیکھ لیں, تو کیا کر سکتی ہے آپ سب سمجھ جائیے. مطلب میں کیا نہیں کر سکتی اور رکھ دوں گا تو باقی سب کر سکتی ہے, آپ سمجھ جائیے. ٹھیک. تو حیض اور نفاس کے ایام میں وہ اعمال جو منع ہے ممنوع ہے وہ کیا کیا ہے. پہلی چیز, حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کریں گے. پہلا ٹیبو, پہلی ممانعت اس پہ یہ آتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اپنے شوہر سے مجامعت ہم بستری نہیں کریں گی. سو سکتی ہے, لیٹ سکتی ہے, بوسو کنار کر سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. ہم بستری نہیں کر سکتی. جس کو دخول بولیں گے عربی زبان میں, وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ منع ہے. یہ پہلی چیز ہے جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کریں گی, اپنے شوہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی, یاد رکھیے. ٹھیک. اب یہاں بھی افراد و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں یا لا علمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچارے. ٹھیک. جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, کہ ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, غسل نہ لے لے. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاگو کی, یاد رکھی. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے, جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو, مطلب شرمگاہ میں نہیں, اس جگہ میں جہاں ممانعت ہے, یاد رکھیے, پیخانے والی جگہ میں, اور جو شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. جو دبر سے داخل ہو, جو حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہو, اور جو کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی. مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا. دیکھیں کتنی سخت بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کا یہ حال ہے
کہ لوگ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب سے پہلی ممانعت ہے یاد رکھیے، یہ حرام ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا بتایا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے حیض کی حالت میں نہیں، اس کے پاک ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کی، حیض ختم ہوا اور وہ پاک نہیں ہوئی تھی ابھی، ہم بستری کی، تو کہا تو نصف دینار صدقہ کر۔ نصف دینار، 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا، تو نصف دینار آج کے لحاظ سے 6,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو۔ بڑی رقم ہے نا، آج بھی بڑی تھی جب بھی بڑی تھی، چونکہ 12 درہم کا 1 دینار بنتا تھا، 12 چاندی کے سکوں کا 1 سونے کا سکہ، یہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے، وہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیے کیا اصول لگا، نصف دینار، تو آج کے لحاظ سے 2 گرام گولڈ۔ اور اگر کوئی حیض کی حالت میں داخل ہو تو 1 دینار 4 گرام گولڈ، 12,000 روپے صدقہ کرنا پڑیں گے آپ کو، یا تو 4 گرام کیجیے یا 12,000 روپے۔ سمجھ رہے نا آپ کتنا بڑا جرم ہے، کہ صدقہ کتنا بڑا ہے، اندازہ لگا لیجیے اس سے۔ 2 گرامس اینڈ 4 گرامس آف گولڈ بہت مہنگی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا آپ، اتنا بڑا صدقہ لگایا، مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حیض اور نفاس کی حالت میں یہ چیز منع ہے، یاد رکھیے منع ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورت ہم بستری نہیں کریں گی، کرے تو کفارہ حیض والی عورت کا یہ ہے کہ آدھا دینار، نصف اور 1 دینار۔ دیکھیے چلیے آگے، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی، دوسرا ممنوع کام، دوسرا کام جو نہیں کریں گی، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی۔ البتہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ آپ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جب حیض نفاس آ جاتا تو ہم روزوں کی قضا رکھتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ اور جو ہے نماز دونوں منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا، نماز کی قضا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا نفاس کتنے بھی دن ہو سکتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاس کے تعلق سے مختصر اور رکھوں گا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 40 معاف کرنا، یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی، روزہ بعد میں قضا کریں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اس کی دوسری منع ہے۔ تیسری چیز جو منع ہے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، جیسا اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی، جیسا کہ کئی انصاریوں کے گھر کے راستے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، کئی انصاریوں کے راستے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی میں راستے کھلتے ہیں، ہماری عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں، تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج نہیں، تو گزر سکتی ہے، جائیں گی نہیں، بیٹھیں گی نہیں مسجد میں، گزر سکتی، سمجھ رہے ہیں بات کو، مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، تیسری چیز جو منع ہے۔ چوتھی چیز، قرآن کی قرأت نہیں کریں گی، یاد رکھیے، تلاوت نہیں کریں گی، لیکن کچھ ذکر و اذکار، حفاظت کی دعائیں، بچوں کے لیے دعائیں، اگر معلمہ ہے بچوں کو سکھاتی ہے تو 3 دن چھٹی نہیں لے سکتی تو وہ عربی پڑھاتی ہے، وہ سب کریں گی۔ اگر بچوں کا قرآن سنتی ہیں تو دور سے سنیں گی، ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ کریکشن کرنا ہے تو ایک اسٹک ہاتھ میں رکھیں، چھڑی ہاتھ میں رکھ کے کریکشن کریں گی، ہوتا ہے نا، مدرسے میں بہت سی عورتیں پڑھاتی ہیں، گھر پہ بچے آتے ہیں ان کے، تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، اس کی قرأت نہیں کریں گی، لیکن بچے پڑھا رہے سن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ قرأت نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور 3 دن چھٹی ہر مہینے سے کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، تو دور سے کریں گی۔ کریکشنس ہو تو ہاتھ سے کروائیں گی اس سے، ٹھیک ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر لیٹ کے قرآن کی قرأت کرتے اور میں سنتی، تو سن سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی، تو لہٰذا آپ معلمہ ہیں، سنیے، اسٹک رکھ کے کریکشن کیجیے بچوں کا، ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسا کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے، یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ میں ستانے کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں دے دوں گا، ٹھیک، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، تو کہا رجوع کر، اور طہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا مجھے کال کچھ ہی دن پہلے آیا، کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اگر اس کو غصہ آیا نا تو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہوں، اس میں نہیں ہوتی نا، تو یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق۔ ہاں، آپ کو اگر میں گندوں آپ کی حفاظت کے لیے، تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوا تو میں ایک گولی مار دیتا فنا، مت یوز کیجیے۔ آج پتہ نہیں آپ کو انہوں نے اگر بول دی حیض میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ، مطلب
آپ جوک سمجھ رہے ہیں اس کو کہ حیض کی حالت میں دے دوں گا، چونکہ انہوں نے کہیں پڑھ لیا تھا حیض کی حالت میں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک، تو یہ کام وہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے، ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح شوہر کو عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے. سر میں آپ سن کے ماں عائشہ فرماتی میں سر میں آپ کی مالش کرتی جب کہ حیض کی حالت سے ہوتی، سر دھوتی آپ کا کبھی گرمی میں سے اب آتے حیض کی حالت میں ہوتی. تو پتہ چلا حیض کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے. عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دو. ٹھیک ہے، بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، کسی کو ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک، اب اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے یاد رکھیے کیا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ نہ کرے. تو بہرحال وہی ہے جو حیض والی عورت کے لیے ہوگا، وہی اس کے لیے معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، نفاس کے تعلق سے یاد رکھیے نفاس کے خون کی مدت طے نہیں ہے جیسا حیض کے خون کی مدت طے نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک ہو اور نمازیں اپنی شروع کر دے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں مکمل 40 دن تک انتظار کرتی چاہے خون کبھی بند ہو جائے، چونکہ ان کے گھر کا طریقہ ہے کہ نفاس آئے تو 40 دن، حیض آئے تو 7 دن 9 دن، جو ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. شریعت میں جب تک جاری رہے خون تب تک خون بند ہو گیا غسل کرے اور اپنے کام کاج میں لگ جائے، نمازیں سب شروع کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب بھی اس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد سے وہ نمازیں شروع کر دیں گی، پھر چاہے وہ 5 دن ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو یا نہ ہو. بہت سی بار ہوتا ہے کچھ عورتوں کو یہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں پوسٹ نائٹل بلیڈنگ، مطلب اولاد کے بعد جو ہے، یا پوسٹ پارٹم، معاف کرنا، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، کہ جو اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون ضائع ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ یاد رکھیے کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے. ٹھیک، لیکن بہرحال اس کی مدت نہیں ہے. جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کتنے دن رہے، تو آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ 40 دن رہا، اس کے بعد پاک ہو جاؤ، اور روایت ضعیف ہے. دوسری ایک روایت جو آتی ہے صحیح، لیکن وہ قول صحابیہ کی، ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے 40 دن تک ٹھہری رہتی. گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے ان کو پتہ چلا ہوگا اور آپ نے شاید اجازت دی ہوں گی، بہرحال لیکن کوئی اس کی صحیح وہ نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ 40 دن میکسیمم پیریڈ ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً 40 دن تک ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. جب پاک ہو جائے تب وہ نہا لے، غسل لے، اس کے بعد اپنے شوہر سے بستری بھی جائز اور تمام کام بہرحال جائز. ایک سوال بہرحال لوگ کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہو اور بہت لمبا حیض و نفاس چلتا ہو اور حافظ قرآن ہو تو اور بھولنے کا بہت زیادہ ڈر ہو، کیا کریں؟ تو بہرحال یاد رکھیے بھولنے کا اگر ڈر ہو تو علماء نے کہا کہ صرف یاد رکھنے کے نیت سے اتنا وہ کر لے، چونکہ نفاس میں تو بہت زیادہ دن ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں قرآن بہت جلدی نکل جاتا ہے. آپ سن کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہنوں سے جیسا اونٹ نکل جاتا ہے. اور یہ مثال اس لیے بھی آپ نے دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اونٹ کی خصوصیت ہے، جو لوگ جانتے ہوں گے یا اونٹ پالا ہوں گا یا عربوں سے تعلق رہا ہوں گا، اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا. معلوم آپ کو، اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا ہے. آپ 100 سال تک پالیے اس کو، 100 سال بعد اس کی رسی چھوڑیے، کبھی لوٹ کر گھر پر واپس نہیں آئے گا. اس کی خصوصیت ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے بہت جلدی اپنے حافظوں کے ذہن سے. چونکہ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا اس معنی میں کہ چھوٹ جائے تو کبھی واپس مالک کے پاس نہیں آتا. اس کی خصوصیت بہت بے وفا جانور ہوتا ہے، بھاگنے کے اعتبار سے. چلا جائے تو کبھی نہیں آتا. آپ کا گھوڑا اگر روز آ رہا آپ چھوڑ بھی دے تو آ جاتا ہے، بکریاں آ جاتی ہے، بیل گائے بھی آ جاتی ہے، مرغی بھی آ جاتی ہے، بلی آتی ہے، اونٹ نہیں آئے گا، چلائے گا. تو کہا قرآن ایسے ہی نکل جاتا ہے. یہاں ظاہر سی بات ہے ایک حائضہ یا ایک نفاس والی اور جس کا لمبا چل رہا ہے اور قرآن بھولنے کے ڈر ہے بیچاری کو، تو علماء نے اجازت. دوسرا ایک سوال لوگ زیادہ تر کرتے اس لیے جواب دے رہا ہوں، کیا حائضہ عورت ایسی کتابیں پڑھ سکتی ہے نفاس والے جس میں قرآنی آیتیں آتی ہو لیکن وہ قرآن نہ ہو؟ بالکل پڑھ سکتی ہے. ایسا کوئی بھی کتاب دین کی آیتیں تو آئیں گی، وہ تلاوت میں نہیں ہے نا، وہ علم کے لیے. بالکل پڑھ سکتی ہے. ورنہ ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے حیض نفاس آ گئے تو بس 40 دن بالکل کافروں جیسی زندگی، اسلام کا نام نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں. ہم حائض سمجھ رہے ہیں بات کو، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے بہرحال کوئی حرج نہیں. اسی طرح بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی نیل پالش لگاؤ، ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کے لیے نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ تو نیل پالش تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نیل پالش میں کیا ہوتا ہے، ناخنوں پر کورنگ آ جاتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا. لیکن ہاں حیض اور نفاس کی حالت میں تو لگا لے، اس لیے کہ آپ پہ اب نماز نہیں ہے، چونکہ لگانا حرام نہیں شریعت میں.
اگر آپ اپنے شوہر کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ ایام میں نماز نہیں ہے، لگا لیجیے، حیض ختم ہونے کے بعد اس کے ریموور آتا ہے، نکال لیجیے اس کو۔ بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں، لوگ بہت مختلف جگہ سے کال آتی ہے ہمیں، تو نکال لے پھر اتنے دن شوہر کو خوش کرنا ہے تو وہ دن ہے بولنا آپ کی خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو شریعت تندرست اسی مہندی لگا سکتی ہے، تو وہ ایام اس کے لیے چونکہ نماز کے نہیں ہے، تو وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ کچھ لگا لے ناخنوں پر تو حرام نہیں ہے، لیکن کافروں کی مشابہت میں نہ ہو، دوسروں کو خوش کرنے نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسی عورت باہر جا رہی ہے تو کس کو بولیں گے کہ ناخن پالش حرام ہے، اب ایکسپلین نہیں کر سکتی نا، تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا گھر سے باہر جاتے تو گلوز پہن کے جائے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے نا۔ عام جگہ جائیں گی، ہاتھ نکلا ہوا اس پہ لگا ہوا، تو لوگ بولیں گے بھائی یہ کیا ہے، اب کس کو بولیں گی نہیں میں یہ حالت میں ہوں کہ میرے پہ حلال ہے بھی لگانا، نہیں نا، تو پھر باہر جائیں گے تو پھر گلوز پہننا پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے ہو، آپ کے شوہر کے لیے، سمجھ رہے بات کو، سمجھ رہے؟ تو بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے بہرحال میں نے ایک جواب دے دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حرام کاریاں آپ ان دنوں میں کر سکتے، یہ حلال چیز تھی مطلب، لیکن چونکہ وضو میں وہ لگ رہا ہے نا، تو وضو نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلر حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چیز حرام ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئی بروز بھی نکال سکتے، وہ سب نہیں، وہ نہیں، میں صرف ایک ایسے عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کلر سے جو حرام نہیں ہے، لیکن وضو چونکہ نہیں ہوتا اس لیے ممانعت ہے، اب چونکہ آپ کو وضو کرنا نہیں ہے تو آپ لگا لیں تو بہرحال ٹھیک ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت صرف جماع کے علاوہ بہرحال تمام کام کر سکتی، جیسا حیض والی کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سونا، باقی سب تمام کام بہرحال یہ درست ہے۔ اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ امہات کی بھی ہے اور دوسروں کی کہ وہ جو ہے سب کام کرتی۔ اسی طرح حائضہ عورت جو ہے، ایک چیز رہ گئی تھی بہرحال، حائضہ عورت جو ہے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، لیکن حج میں اگر ہے تو طواف کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر سکتی ہے، عرف وقوف، رکنا ہے، مزدلفہ، وہ سب کر سکتی ہے، لیکن صرف طواف نہیں کریں گے، یاد رکھیے، صرف طواف چھوڑ کر باقی عمل کر سکتے، اس لیے کہ طواف کو وضو شرط ہے، نماز کو وضو شرط ہے، اس لیے منع ہے۔ اب آپ کہیں گے روزے کو تو وضو شرط نہیں، پھر شریعت نے کیوں اس کو وہاں ڈھیل دے دی؟ اس لیے کہ خون نکلنے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے، شریعت بڑی حکیمانہ شریعت ہے، کہا کہ ویسے ہی انسان خون جانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کہا روزے رکھنے سے اور کمزور ہو سکتا ہے نا، تو لہٰذا روزے مت رکھو، کھاؤ پیو تندرست رہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان کا خون تھوڑا بھی ضائع ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو لہٰذا روزہ منع کیا تاکہ ہیلتھ ہو، اور اللہ تعداد اللہ کی حکمتیں ہو سکتی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہتر۔ لیکن یہ سوال آ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی روزہ کیوں منع ہے، روزے کے لیے تو نہیں، یاد رکھیے وہ اس کے فائدے کے لیے شریعت نے کیا، کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی بیماری جیسا ہو جاتا ہے بہرحال، لیکن باقی تمام کام بہرحال وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو پورا کر لیں، میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، ہمارا زندگی کی ہر شعبہ میں ہم کتاب و سنت کے متبع بنیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی السلام علیکم۔ سوال یہ تھا کہ بعض جگہ ہم لوگ جاتے ہیں جہاں پر پیشاب کرتے ہیں تو وہاں پر پانی اویلیبل نہیں رہتا، اس وقت یہ دیکھا گیا تو اکثر لوگ پانی نہیں لیتے اور دن میں پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بولتے ہیں ناپاک ہے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی بار لوگ پیشاب کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے پانی نہیں لیتے اور پھر دن بھر نماز نہیں پڑھتے، ہم ناپاک ہیں۔ دیکھیے اگر پیشاب کو پانی نہ ملے اور آپ مجبور ہو، نہ ڈھیلا ہے نہ پانی ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، تو یاد رکھیے آپ کو جب بھی پانی ملے گا آپ وہاں پھر طہارت کر لیں گے، اور وہ حصہ جہاں انڈر ویئر یا کپڑے کو پیشاب کے خطرے ہو سکتا ہے لگے ہوں گے تو اتنا حصہ دھو لیں آپ، ٹھیک ہے، پانی ڈال لیں، یہ کافی ہے، اور آپ بعد وضو کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیشاب کے نکل جانے سے یا خطرہ یا اس کو نہ دھونے سے، ٹھیک ہے، آپ کا وضو غسل نہیں ٹوٹتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ طہارت شرمگاہ دھو لیں، اور اتنے جگہ گمان جہاں پیشاب لگا ہوگا تو پہلے تو کوشش کریں پورا جتنا ہو سکتا ہے صاف کر لیں، جھٹک لیں، اتنے حصے کو بہرحال صاف کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں، آپ بالکل بعد میں جو ہے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا حیض کی حالت میں عورت سے جمع کرے تو اولاد نامرد پیدا ہوتی ہے کیا؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کریں اور اگر حمل ٹھہر جائے تو کیا اولاد نامرد پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے ترمذی کی، جس میں ہے کہ ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم بستری میں جو شخص حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کریں گا اس سے جو اولاد وجود میں آئیں گی وہ نامرد ہوں گی اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے کوئی حکم نہیں نکالا جا سکتا. تو لہٰذا یہ بات کہ اگر حیض کی حالت میں ہم بستری کریں تو اولاد نامرد ہوں گی، اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. 2 روایتیں ترمذی کی لیکن دونوں ضعیف ہیں، تو لہٰذا قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا ہی حرام ہے تو اب اس کی وجود میں آنے والی اولاد مطلب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا اور اولاد وجود میں آ گئی تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. نہیں تو آپ بولیں گے حیض کی حالت میں کیا تھا اور حیض کی حالت میں اولاد وجود میں آ سکتی ہے. یاد رکھیے آ سکتی ہے، ایسا ناممکن نہیں ہے. یہ بات سائنٹیفکلی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس اولاد کا پیدا ہونا حق رہیں گا، اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں رہیں گی. یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام. شیخ غسل کی حاجت ہے اور پانی بھی میسر ہے لیکن وقت نہیں ہے، نماز کا وقت گزر جانے کا ڈر ہے غسل کے لیے، تو کیا ایسی حالت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر انسان جو ہے غسل کی حاجت ہے، مطلب غسل واجب ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کیا اس حالت میں ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں وہ نماز؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو ہے کوئی صحیح روایت تو ثابت نہیں ہے. علماء کے اقوال ہے، علماء کے اقوال ہے. تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے تمام علماء کے نزدیک. جیسا امام مالک نے اور امام شافعی نے کہا کہ کسی حال میں نماز نہیں ہوگی ایسے آدمی کی جس کو پانی میسر ہو، اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا چاہے نماز چھوٹ رہی ہو یا ہو. امام ابو حنیفہ اور دیگر اماموں کا مسلک یہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عید کے لیے اور جنازے کے لیے کر سکتے ہیں آپ، دوسری نمازوں کے لیے نہیں. ٹھیک. کچھ اور بھی اقوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں فجر ہے سمجھ جا رہی. بہرحال لیکن جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں. یہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اگر ہم جواز دے دیں گے اس کا یا اس اختلاف کو استعمال کریں گے تو پھر تو اچھی سہولت ملے گی ہر روز کے لیے کہ آدمی کچھ بھی کرے اور لیٹ اٹھے اور پھر کر لے. تو بہرحال اقوال علماء ہیں، لیکن وہ بھی جنازے کی نماز عید کی نماز کچھ نہیں کیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں. اگر وقت جانے کا ڈر ہے تو جلدی اٹھیں، جلدی نہیں اٹھے تو پھر غسل کریں، چونکہ آپ کی نیت نماز کی تھی اور نماز کے وقت میں آپ اٹھ چکے تھے. امید ہے اللہ سے کہ آپ کو نماز، اور اگر جماعت ملنے کا بھی امکان تھا تو انشاءاللہ آپ کو نماز کا بھی ثواب ملے گا، جماعت کا بھی. اس لیے کہ اس حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہو نماز کی نیت سے اور جماعت ہو چکی ہو تو اس کو جماعت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، چونکہ اس کی نیت وہ تھی. تو آپ تو اٹھے نیت ہے، لیکن اب سورج نکلنا شروع ہو جا رہا ہے، فجر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہو سکتا ہے، تو فوراً آپ کیا کیجئے، آپ غسل کیجئے، اس کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ آپ کو اس کا، اس لیے کہ آپ اڑ گئے تھے برابر لیکن حاجت تھی، غسل کریں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ پاک ہو اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں. کسی نے سوال کیا کیا حیض کی حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال کسی نے کیا، ہم نے پڑھا ہے کہ حیض کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دے سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے درود اور اذان کی بات کی، دعا دونوں دعائیں ہیں، اذکار نہیں ہیں. یہ آپ سن کے لیے وسیلہ کی مانگ کر رہے ہیں ہم اذان کے بعد، اور درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں دعاؤں کی شکل ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی ممانعت بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ وسلم کے تعلق سے جو روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے، اس سے بہت سے لوگ استدلال کرتے کہ اگر آدمی جنوبی بھی ہو اور ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں اس دلیل کو. لیکن یہ تو کیا ایسا تھا چونکہ حائضہ کا وقفہ بہت لمبا ہوتا ہے اور نفاس والی عورت کا بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بالکل یہ دعائیں کی شکلیں کر سکتی ہے. صرف تلاوت قرآن نہ کریں، اس کے علاوہ ذکر اذکار جو حفاظت کے لیے ہے، بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا ہے، کسی کام سے پہلے دعائیں جیسا بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعائیں ہیں، آپ کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنے کا معاملہ ہے، اذان کے بعد آپ کے لیے وسیلہ کے مانگنے کا معاملہ ہے، یہ سب دعاؤں کی شکل ہے. لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور اذکار ہیں، ان کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ورد مت کرتے بیٹھیے، ضرورت پڑنے پر آپ یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا. جی. میں نے ایک بیان میں سنا کہ آدم علیہ السلام کو 3
दाने दिए गए हम लोगों को। एक दाना आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और 2 दाने माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो जब माँ हव्वा ने वो दाने चबाए तो एक में पानी निकला और एक में खून निकला। इसलिए औरतों की फितरत में रोना और हैज़ आना है। और एक जो गेहूँ का दाना है वो आदम अलैहिस्सलाम का नाखून है। मैंने सवाल किया कि जो एक बात बताई जाती है कि जो गेहूँ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को 3 दाने दिए, जिसमें से हव्वा अलैहिस्सलाम को 2 और आदम अलैहिस्सलाम को 1। वो गेहूँ के दाने थे। जब हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको चबाया तो एक में पानी निकला और एक में खून, जिस वजह से औरतें रोती ज़्यादा और हैज़ आता है। और एक दाना आदम अलैहिस्सलाम का वो नाखून है, इसलिए वो जो नाखून वो जो गेहूँ आता है उसमें नाखून वैसा एक निशान आता है। तो देखिए किसी सही रिवायत से आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल वो जो झाड़ था जिसके पास जाने से मना किया गया था, किसी सही रिवायत में वो गेहूँ है बोलकर या गंदम जिसको बोलते साबित नहीं है। समझ रहे बात? किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। अलबत्ता बहुत सारी ऐसी मौजू रिवायतें हैं, इसमें ज़ईफ़ भी नहीं, मौजू रिवायतें हैं। एक में लफ्ज़ वो है आपके सेब का है और एक में लफ्ज़ अंजीर का है। अब जो लोग फातिहा देते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, अंजीर और सेब पे फातिहा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि बोले गेहूं के बाद जो 2 कंटेस्टेंट हैं जो स्ट्रांग हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम ने खाए होंगे, तो एक सेब है और एक अंजीर है, तो लिहाजा इन पे दुआ फातिहा नहीं होती है। तो बहरहाल कोई सही रिवायत से क्या वो अंजीर था, क्या वो सेब था, क्या वो गेहूं था, क्या वो चावल था, क्या था, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते कि वो क्या था। तो खामोखा अटकल पचुए लड़ाना, खामोखा उसमें दिमाग लड़ाना, गेस वर्क, जब पता ही नहीं था। और मैंने किसी सही रिवायत में ये अल्फाज कभी नहीं सुने 2 दानों के कि 1 दाना खाया। ये सब ऐसी बातें हैं, देखिए ये क़ससुल अंबिया से आती है, वो क़ससुल अंबिया जो साबित नहीं है सुन्नत से, जो साबित नहीं है सही तारीख़ी रिवायतों से। जो ये क़सस में तारीख़ी रिवायतें भी ली जाती हैं, ठीक है, लेकिन तारीख़ी रिवायतों को भी जांचा जाता है, याद रखिए। तो सही तारीख़ी और सही सुन्नत से आने वाली रिवायतें मौजूद चूँकि नहीं हैं, तो लिहाजा उन वैसे गैर मुस्तनद क़ससों से बचें। जैसा कि एक क़सस मैंने पढ़ा, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इतना रोए उनको जब गुनाह याद आ गया था, हालांकि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली थी, वाज़े अल्फाज, फिर भी बहरहाल रोए, क्यों रोए नहीं पता, बहुत उनको याद आ गया गुनाह। तो एक आंसू टपका जो खून का था, उससे जो झाड़ निकला वो मेहंदी का झाड़ है। फिर इसी तरह जो है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कश्ती में सवार हुए तो उसमें एक चूहा था। वो जो है ना शैतान आया और सूअर के चेहरे पर उसने हाथ फेरा, जिससे एक चूहा निकला। उस चूहे ने उस कश्ती को कतरना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अरे ये हो रहा है, उन्होंने शेर किया, मुंह पे हाथ फेरा, तो एक बिल्ली निकली। जब से चूहा बिल्ली का झगड़ा चला आ रहा है, तो इधर से चूहा आया, इधर से बिल्ली आई। इसी तरह जब नूह अलैहिस्सलाम उतर, ये क़ससुल अंबिया में भाई, मतलब ये मुस्तनद जो बहुत पढ़ी जा रही है उनमें बता रहा हूँ ये, लेकिन मुस्तनद क़ससुल अंबिया नहीं। जो लोग समझते हैं मुस्तनद, जो पता नहीं किस किस ने अल्लामा बड़े बड़े नाम रहते हैं उनके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता उनका क्या अक़ीदा। फिर जब आदम नूह अलैहिस्सलाम आ गए और लोग इससे इस्तेदलाल करते हैं, इससे अख़ज़ करते चीज़ों को, इससे चूहों से दुश्मनी, बिल्लियों से मोहब्बत उनके उसमें पल जाती है, मतलब कुछ भी खुशी बस। तो बहरहाल क्या है ये माइथोलॉजी है, ये इसकी हकीकत नहीं होती, मिथ होता है बहरहाल। इसके बाद बोले जब नूह अलैहिस्सलाम उतरे और अंगूर का झाड़ लगाया आपने, तो शैतान आया और उसको 3 जानवरों का खून डाला। पहले भेड़िए का खून, फिर रीछ का खून, शेर का खून, फिर रीछ का खून, 3 खून उसमें डाले गए। इसीलिए बोले देखो अपना अंगूर का झाड़ बहुत खून डालना फ़ायदा होता। तो इसी वजह से जब शराब बनती है तो बोले शराबी 3 हरकतें करता, पहले भेड़िए के ऐसा भोंकता, फिर शेर के ऐसा लोगों पे चढ़ जाता कुछ भी होता, तो फिर रीछ के जैसा कुछ भी हमला कर। बस ये 3 फितरत शराब में इसलिए कि बोले और गन्ने से बनने वाली अंगूर शराब का क्या होगा फिर, उसमें 3 खून ही नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे भाई लोगों पर, इसकी कोई दलील नहीं होती ऐसे वाक़यात की बहुत से रिवायत। और आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो सही सनदों से वाक़यात साबित है वही हम मान सकते हैं, इसलिए कि ये इतने पुराने वाक़यात हैं कि इसको कोई तारीख़ भी साबित नहीं कर सकती। तो यहाँ तो तारीख़ी हवाले भी नहीं लिए जाएंगे, समझ रहे बात को। आपको ये कह सकता है इसराइलियात है, लेकिन फिर भी वो बात है कि हैज़ का खून, और वो मैंने तो बता दिया ना, हैज़ का खून तो रहम है,
اولاد کی پیدائش کے لیے پہلے سے انتظام ہے ماں کے پیٹ میں، اور پیدائش تو یہ ہوا ہے. تو خیر رونا اور یہ بول سکتے ہیں عورتیں سائیکلوجیکل ویک ہوتی روتی زیادہ، لیکن ہرگز وہ 3 دانوں کا 2 دانوں کا اثر نہیں ہے اس پہ، یاد رکھیے. وہ اللہ نے فطرت میں ان کے ڈالا ہے. اور صرف عورت کی مرد ہی بہت روتے ہیں، نہیں روتے ہیں، بہت سارے مرد روتے ہیں، ہے نا. بہت سارے صحابہ کا واقعہ تھے کتنا رونے کے بارے میں آتا، کثرت سے روتے تھے، یہ بن گیا تو اب کیا ہو گیا ان کو. صحابہ مرد ہیں نہیں پھر بھی روتے ہیں. خود انبیاء کے تعلق سے آتا کثرت سے روتے تھے. تو کوئی رونا صرف عورت کی صفت نہیں ہے. یہ بول سکتے ہیں اب جلدی روتی ہے عورتیں، لیکن رونا متقین کی صفت ہے، رونا اچھے لوگوں کی صفت ہے. رونا کمزوری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن تقوی کی علامت بھی اگر اکیلے میں انسان روئے تو بہرحال کوئی ضروری نہیں ہو، لاجیکل نہیں ہے اس کا ایکسپلینیشن بھی. بہرحال واللہ عالم، بہرحال ہم نہیں جانتے اس کے تعلق سے. دیکھا ہے کہ کچھ لوگ حج کو جاتے سمے کچھ پیریڈز کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کچھ میڈیسن ساتھ میں لے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے اور حج کو یا عمرے کو بھی جاتے ہیں کبھی، تو کچھ دوائیں لے لیتے ہیں ادویات جس سے حیض آگے بڑھ جاتا ہے، یا اس مہینے کا نہیں آ کر اگلے مہینے میں شفٹ ہوتا ہے، یا اتنے ایام میں جب تک گولی کھائی جا نہیں آتا ہے. تو کیا ایسی ادویات جو حیض کو روک دیتی ہے اور آگے بڑھا دیتی ہے، لینا کیا حج کے یا عمرے کے لیے درست ہے؟ دیکھیے اس تعلق سے جو شیخ بن باز کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ لینے میں کوئی حرمت تو ثابت نہیں ہے، لیکن دوا کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے، اور اکثر یہ دوائیں بہت نقصان دہ ہیں. تو انہوں نے کہا دوا کے نقصان اور فائدوں پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا نہ، لینے کے حد تک بہرحال اس کا جواز ہے. دوسرا وہ آگے لکھتے ہیں بہتر یہ کہ نہ لے، اس لیے کہ امہات المومنین میں سے ایک بار واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے، آپ کو پہلے ہی حیض آ گیا تھا، ابھی شروع نہیں ہوئے تھے حج کا، حج شروع ہوا اور آپ کو حیض آ گیا. اور ایک میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا آتا، اسی حج میں آپ بھی ساتھ تھی، آپ کو طواف افاضہ سے پہلے حیض آ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کے 2 باتیں آتی ہیں، 2 امہات کو آئیں. اور اس زمانے میں ایسی ادویات موجود تھی جو حیض کو آگے بڑھاتی تھی. تو جب امہات نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا تو ہم اس زیادہ تقوی والے نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا نہ لینا بہتر ہے، ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، تقوی کے لیے، کیونکہ اس سے کوئی آدمی متقی نہیں ہوگا. اور صرف حج کے لیے نہیں، بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں ابھی کلاسز ہے تو ابھی ایگزام ہے تو، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں بہت موذی ہیں، بہت نقصان دہ، اتنے نقصان دہ ہیں کہ یہ آپ کو چکر پہ ڈال سکتا ہے، یہ آنے والے مہینوں کے پورے پیریڈز کو انیون کر سکتا ہے، یہ پیریڈز کو تکلیف دہ بنا سکتا ہے جو نیچرلی نارمل چلتے تھے، اور کبھی رکنے کے بعد آتا بھی نہیں جلدی، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ لیجیے ایک آدمی ہندوستان سے جا رہا ہے، نو نیکسٹ چانس، فلائٹ جو ہے حج کے تیسرے دن ہی ہے، مطلب فوراً فرسٹ فلائٹ سے آنا ہے، چانسز ہے کہ آخری ایام میں حیض آ جائے، نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا، فلائٹ بھی اڑنے والی. یہ مجبوریاں ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا اس کا جواز ہے. ابھی بھی حالات ماحول معاشرے پہ فتاوے بدلتے ہیں. تو اب ایک آدمی انڈیا بھی تو ٹھیک ہے، انڈونیشیا سے آ رہا ہے، کوئی غریب افریقی ممالک سے آ رہا ہے جس کے لیے کئی اسفار طے کر کے بیچارہ پانی کے جہازوں سے پہنچتا ہے مکہ، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اتنے بار حج کو جائے، اپنی زمین سے پتہ نہیں کن کن ذریعوں سے وہ سمندر سے پھر مکہ آتا ہے، ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے کہ پھر سے وہ حج کرے، ہے نا. تو اس حالت میں بہرحال جواز تو موجود ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ خود مکے کی مقیم رہنے والی ہے یا آس پاس کے آسان ہے تو نہ کرنا بہتر ہے. لیکن یہ سچویشن سینیریو پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن جو بھی گولی لے وہ طے کر لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایٹ لیسٹ سب سے لیسٹ ہو، اور اس کے ایفیکٹس زیادہ اچھے ہو اور سائیڈ ایفیکٹس سب سے لیسٹ ہو، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. سستی دوائیں اس معاملے میں استعمال نہ کریں، بہت نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال کسی نے کہا گیا کہ انجیر کا درخت نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا. قرآن میں الفاظ ہے کہ ہم نے آدم حوا اور شیطان کو نکالا. انجیر کا درخت میں سمجھتا ہوں ساتھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ انجیر پہ فاتحہ نہیں ہوتی، انجیر کا درخت لگانا نہیں گھر میں، اس لیے کہ یہ تو وجہ بنا پوری نسل انسانیت کہیں آنے کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ انجیر کا درخت جنت سے نکالا گیا بول کر. ٹھیک ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں
کہ اس زمانے میں وہ تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم، ایگزیکٹلی جہاں آدم تھے واللہ عالم وہاں تھا یا نہیں تھا، لیکن بولتے وہاں تھا وہ، کہ تو پتوں سے چھپانے کے الفاظ ہیں نا، اور انجیر کے پتے بہت بڑے رہتے ہیں، لاجک تو ایسے لوگوں کے کہ اللہ ہی رحم کرے. یہ معاملہ واضح کتاب و سنت میں نہیں ہوتا یا کچھ نہیں، وہاں کرت کے استر حدیث میں قرآن میں کیا الفاظ ہے کہ دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا. تو بولے اتنے بڑا پتا صرف انجیر کا ہوتا، بولے اس سے شرمگاہ چھپ جائے، بہت بڑے پتے ہوتے ہیں. آپ کو علم نہیں ہے تو میں بتا دوں، کچھ جھاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کے پتوں میں کئی انسان آ سکتے ہیں. تو وہاں انجیر کا بیچارے کی کیا اہمیت رہے گی. اور آدم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے، جو صحیح بات ثابت ہے، وہ 60 ہاتھ کے تھے، 60 گز کے تھے، 60 ہاتھ. اس اعتبار سے ایک ہاتھ ہوتا ہے 18 انچ کا، اپروکسیمیٹلی 90 فٹ کے تھے آدم علیہ السلام. تو انجیر کا ایک پتا کیا کام آ رہا آپ کو؟ ٹھیک، پورا جھاڑ بھی کام نہیں آنے والا شرمگاہ چھپانے کے لیے. جب آدمی کی جسامت اتنی بڑی ہو 90 فٹ، حدیث میں ہے 60 ہاتھ. 60 ہاتھ جو ہاتھ بولتے رفلی 18 فٹ کا ہوتا تھا، مطلب 18 انچ کا، 90 فٹ ہو جاتی ہائٹ. بہرحال یہ سب فالتو اور خیاسی باتیں ہیں، تو اللہ عالم ہم بالکل نہیں جانتے. اور چونکہ کوئی چیز ثابت نہیں تو خواہ بولنا، پھر ہر جھاڑ کو لانا پڑے گا جنت سے ہم کو دنیا میں. ٹھیک ہے، اگر دنیا میں جھاڑا جنت سے آیا کوئی تو پھر ایسا بہت مشکل ہو جائیں گے. اور اگر جنت سے آیا تو میرا عقل اور خیاس تو یہ بولتا ہے اس کو تو گھر میں لگانا چاہیے. جنت سے آیا ہوا ہے نا آپ کے اصولوں کے مطابق. بہرحال خیر، اللہ والا ہم نہیں جانتے اس تعلق سے. شیخ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نہیں جانا، اس لیے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے. بہت سی عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی. میں نے ایک سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں اس پہ اثرات، جادو، جن، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ تو کہیں بھی کتاب و سنت ثابت نہیں، اس لیے کہ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی حیض کے تعلق سے سورہ نساء کی، اس کے شائع نزول میں آتا ہے کہ انصاری لوگوں کے گھر جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے ان کی عورتوں کے لیے راستہ مسجد نبوی تھا. جب حیض ناپاکی ہے تو انصاریوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں. تو پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو راستے کے طور پر گزر جائے تو جائز ہے. تو پتہ چلا حیض کی حالت میں انصاریہ گھر سے نکلتی تھی، جبھی تو گزرنے کے الفاظ آئے نکل جائے. تو اس سے کوئی ممانعت ثابت نہیں ہوتی. رہا دوسرا شیطان، جن، جادو کا اثر، تو یاد رکھیے ہمارے پاس جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ حیض نفاس آنے کے بعد عورت مکمل اسلام کو چھوڑ دے، ایک غیر مسلم کی زندگی جیے. تو تب تو ظاہر سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی آدمی جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا شیطان تو اس پہ سوار ہو ہی جاتا ہے. جو کام کر سکتے ہیں دعا، ذکر، اذکار وہ تو کیجیے جو جائز ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں وہ بھی نہیں. بیت الخلاء جا رہے بغیر دعا کی، کیوں؟ تو ابھی میں حیض کی حالت میں، ابھی تو پروٹیکشن زیادہ چاہیے آپ کو. تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں ایسے ایام میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں ابا پہلے سے ہم نے بنا لیا ایسا، تو لہٰذا جن، جادو ان پر اثر کرتا ہے جس پہ اللہ چاہتا ہے، یا جو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہرگز ناپاکی کی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مغرب کے بعد یا رات کے وقت جو ہے، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے گھر کے میں بچوں کو لے لیا کرو، اس لیے کہ رات کے وقت شیاطین نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اندر رہنا. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت، اور رات میں پناہ خاص طور سے مانگی جاتی ہے. ہم نے پناہ مانگی قل اعوذ برب الناس کے اندر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ ہوتا ہے. تو احتیاط کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھے آپ کی اس کا اثر ہوتا ہے باہر نکلنے سے. ٹھیک ہے، اور بہت سی بار ہوتا ہے کہ جب آدمی بدعقیدہ ہوتا ہے اور ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات میں نے دیکھی ہے، جب آدمی اللہ پر توکل کی بات کرتا ہے نا تو اللہ اس کو آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے اس کو. دیکھیے صحابہ کی زندگی اسلام سے پہلے جو بھی جہالت میں تھی ان کے نزدیک بہت عیش کی زندگی جی رہے تھے. مردار کھا کے، شراب پی کے، بیٹیوں کو دفنا کے، ان کے نزدیک ایک من مانی عیش کی زندگی تھی. اسلام لانے کے بعد ان کے مطابق، ان کے اصولوں کے مطابق بہت مشکل والی زندگی میں آ چکے تھے، ہے نا. مال گیا، دولت گئی، اولاد گئی، بچے گئے ہاتھ سے، کیا کیا نہیں ہوا. کسی کے بیٹا ایمان نہ لائے، کسی کا باپ ایمان نہ، تو خاندان چلے گیا، کسی کی نسلیں چلے گئی، باپ ایمان نہ لیا، بیٹا نہیں لایا، ہوا نا ایسا. ٹھیک ہے، کتنے نقصان اٹھائے. تو ایسا ہوتا ہے جب آدمی ایمان کی بات کرتا ہے اللہ ان کو آزماتا ہے یہاں پر کی، اور اس آزمائش کے لیے ہم نے تیار رہنا چاہیے اللہ کی. اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے لیے دیتا ہے یہاں پر کی، بہت اچھے. اور یہی توکل ہے، یاد رکھیے یہی اصل چیز ہے. لیکن کیا ہوتا آدمی کتاب و سنت کی بات کرتا، ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا جو دور جہالت میں چلتا تھا، بولتا رہے یار اتنا کتاب و سنت پائی کیا فائدہ. آپ نے جب دعویٰ کیا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ توکل کرتے ہیں، تو پھر ایگزام تو ہوگا. کہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں 3 مرتبہ، سورہ بقرہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، اور دیگر جگہ پہ ایک فرمایا
کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دینے پر چھوڑ دی جائیں گی کہ وہ ایمان لائیں، جبکہ ہم نے ابھی انہیں آزمایا نہیں، جبکہ ہم نے ان سے پہلوں کو فتنوں میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، تاکہ جان لیں ان میں کون واقعی میں ایمان والے ہیں، ٹھیک، اور کون جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ ایک جگہ کہا کہ اتنا آزمایا کہ ان کے ایمان والے اور انبیاء کہہ پڑے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئیں گے، اتنے آزمائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایمان کی جب بات کرتے ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ اب آدمی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، عقیدہ بدلتا نہیں، ابھی اللہ کی آزمائش تو ہونا ہی ہے۔ جیسا ایک آدمی پہلے بچوں کو تعویذ پہناتا تھا تو بیماری میں شفا مل جاتی تھی، اللہ ہی دیتا تھا، لیکن بہرحال اس کے عقیدے کے نزدیک وہ ایک شرک کی عقیدہ رکھتا تھا۔ آج اس نے تعویذ کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کا بچہ بیمار پڑ گیا، سمجھ، اور اگر مضبوط عقیدے والا نہیں تو کیا بولتا یار پہلے اچھا تھا، گیا فیل ہو گیا، اللہ نے جو آزمائش لی اس سے فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے آزمایا اب دعویٰ کرنے کے بعد۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے، کیوں؟ تو اب آپ کا ٹیسٹ ہے نا کہ کیا اب ان توہمات میں آج بھی آپ لگے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے، اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھیے، یہ امتحان ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو جن اور جادو زیادہ وہ ہوتا ہے۔ حفاظت کی دعائیں وہ تو انسان وہ حالت میں بھی کر سکتا، کرتا رہے، انسان محفوظ رہے گا، پھر اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ جی انشاءاللہ اگر کوئی سوال نہیں ہوگا تو ہم اس سیشن کو ختم کریں۔ اچھا، بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے اور وہ نماز صفوں میں سے نہ نکلے تو انہوں نے سنا ہے کہ جو ہے کسی مسلک کے نزدیک جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو دھکے دھکے پر لوگ کافر بنا دیتے ہیں نا، تو یہ بات کبھی بھی صحیح، ٹوپی نہیں پہنے کافر، نماز میں وہیں کافر، وہ کر لیے کافر، یہ کھا لیا کافر۔ اور جہاں کفر کی بات ہو رہی ہے، یہاں کفر کی بات تھی نا، جو کاہن کے پاس جائے، انکار کیا جو نازل ہوا، مطلب کفر کیا نا، تو یہاں نرم ہے، وہاں چلتا ہے، چلے جانا چاہیے۔ یہاں کر رہے ہیں حلال جو حرام ہے، اور جو حلال ہے اس کو حرام کرتے ہیں، تو ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں جس میں اتنی، اور ایک عبادت کے اندر نہ کرنے پر اتنا بڑا کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن کافر کیسا اللہ قرار دیں گے؟ عبادت کرنا نہیں، مومن چھوڑ دیں، دھکے دھکے پر کفر 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 کفر، تو اسلام ہے یا ایسی کوئی چیز ہے کہ بھائی دھکا لگائے کچھ تو بھی ایک نیا فتویٰ نکل کے آ رہا ہے کہ کافر کافر، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہو جائے تو نکل جائے۔ اور تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جس مسلک کی آپ بات کریں، حنفی مسلک کی، تو وہاں تو الٹا ہے، ہوا خارج تو وہیں کھڑے رہے، صفوں کو توڑنا گناہ ہے، نکلتے کہاں ہیں لوگ؟ ایک بار بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو نکلتے ہوئے صفوں میں سے، تو وہاں تو الٹا ہو گیا، تو وہاں نہیں ہوں گا، کوئی دوسرا پڑھا ہوں گے آپ نے فتویٰ، وہاں تو نہیں نکلنا، نہیں کھڑے رہو وہاں۔ ایسا کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا اتنے سالوں کی زندگی میں کسی کی ہوا خارج اور نکلا ہو مسجد سے وضو کے لیے، وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ پورے لوگوں کو پریشان کرتا ہو لیکن ہٹتا نہیں وہاں سے، اس لیے کہ اس کے نزدیک بدنامی ہے، نہیں بدنام ہو جائیں گے، اور کھڑا ہے دل میں ملال اور آپ کیا کروں۔ تو بہرحال نکل جائیں صفوں میں سے کم نمازیوں کے سامنے سے گزریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھا کاٹے صفوں کو، تو دو لوگوں خالی الگ کریں گے اور سامنے سے نہیں گزریں گے۔ لگتا ہے کہ بہت لمبا ایسا جا رہا ہے اور ایسا شارٹ ہے، ایک بار نکل گیا تو سیدھا راستہ ہے، تو ایسا چلے جائیں، کم سے کم نمازیوں کے سامنے سے گزریں اور نکل جائیں اور وضو کر لیں، یہ کم از کم وہاں ٹھہرا رہے۔ لیکن اس کی اجازت کیسے دی جائیں گے کہ نماز پڑھے؟ ہاں یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے جس کو بیماری ہو، جو اس سے پہلے میں پورا تفصیلات لے چکا ہوں، استحاضہ والی عورت ہو گئی، یا ایسا مرد ہو گیا جس کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے، یا سلسلۃ البول پیشاب کے خطرات نکلنے کا اس کو مسئلہ ہے بیچارے کو بیماری کی شکل میں، تو وہ آدمی تو ایک وضو سے پھر پورا پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام حالت میں تو کوئی توڑتا ہی نہیں ہے صف، ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے بولتے ہوں گے کافر ہو جاتا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال کفر کے کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکلنا بہتر لگے نکل جائیے۔ لگے کہ یہاں سمجھدار لوگ نہیں، کبھی ہوتا ہے لوگ سمجھدار ہی نہیں ہوتے، معلوم آپ کو، اتنے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کچھ عمل کریں گے تو بس آپ کا قتل واجب کر دیں گے وہ۔ تو بہرحال احتیاط کریں ایسے لوگوں سے، ایسے جاہل لوگوں سے، اس لیے کہ پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو بہرحال لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، وضو ٹوٹنے کے لیے بہرحال جیسا کرائٹیریا بھائی نے کہا تیمم کے لیے
تو چونکہ تیمم قائم مقام ہے وضو کا، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. سیم وضو چونکہ قائم مقام ہے تیمم قائم مقام ہے وضو کا، تو جن جن چیزوں سے تیمم وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ وضو اس کا متبادل ہے. تیمم جو وضو کا بدل ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. کسی نے سوال کیا قبل رخ ہو کر رات کے وقت سونا افضل ہے، مگر کیا قبل رخ ہو کر ہم بستری کر سکتے ہیں کیا؟ پلیز واضح کیجیے. دیکھیے قبل رخ ہو کر سونا کسی حدیث سے ثابت تو نہیں کہ افضل ہے، لیکن جو بات میں نے اس سے پہلے رکھی تھی، جب بات آئی تھی کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا قبل رخ منہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ چہرہ قبل رخ رہے، تو پیر قبل رخ ہوں گے تو چہرہ خود بخود قبل رخ ہوتا ہے اس کا. آگے انہوں نے کہا کیا ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم بستری کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے کہ کس جانب کریں اور کس جانب نہ کریں، اس طرح سے کوئی بات کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے. یہ حالات گھر، ماحول، معاشرہ، رہائش گاہ پہ ڈیپینڈ ہے، سمجھ رہا ڈیپینڈ ہے یہ کہ کہاں انسان چہرہ کر سکتا ہے، کہاں پیر کر سکتا ہے. اسی کوئی ممانعت اور منائی ثابت نہیں ہے. صحابہ کے تعلق سے ایک آتا ہے سورہ ہود کی ابتدا آیت نازل جب ہوئی تو صحابہ جب ہم بستری کرتے تو کوئی چیز اوڑھ کر ہم بستری کرتے، اس شرم سے کیا اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے مخلوق، تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک، تو ایسا کرنے سے ڈائریکشن چینج کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا. ٹھیک، تو بہرحال اس تعلق سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. ممانعت چونکہ ثابت نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کوئی چیز حرام کہنے کے لیے کہ اس کی حرمت ثابت ہو، تو لہٰذا اس کی وہ نہیں. اور یہ ڈیپینڈ ہے، یہ مسئلہ جو ہے ہاں اور نہ میں جواب دیا بھی نہیں جا سکتا کہ تو ہر انسان کے حالات الگ ہوتے ہیں. اب کسی کا گھر ایک کھولی میں بیچارہ رہتا ہے اور ڈائریکشن ہی نہیں ہے اس کو قبلے کے علاوہ، اور میں کہہ دوں گا درست نہیں ہے تو کیا بیچارہ زندگی برباد ہو جائیں گی اس کی، کسی کے گھر کرائے سے لینا پڑے گا اس کو پھر. ٹھیک، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ادر کہ شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لہٰذا اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بڑا سورہ اگر نماز میں پڑھنا ہے تو قرآن مجید سامنے کھول کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حدیث میں جو الفاظ ہے نماز کو تم کھڑے ہو، سورہ فاتحہ پڑھو اور جو آسان ہے وہ پڑھو. اب جو آسان نہیں ہے وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بڑا سورہ یاد نہیں ہے تو، ہے نا. اور اس کے لیے پھر قرآن کھولنا، پھر قرآن کو سامنے رکھنا، وہ بہت سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں امام کا اگر مقتدی پورا قرآن سننا چاہتے ہیں رمضان میں اور امام کو قرآن یاد نہیں ہے تو امام کا قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس کے تعلق سے تو جواز دیا جا سکتا ہے. لیکن خواہ آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں اور کوئی رمضان بھی نہیں ہے کہ کم از کم ایک پڑھنا قرآن سنت ہے اور آپ چاہتے ایک بڑا سورہ پڑھوں اور قرآن لیں، میں کہوں گا احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس میں خواہ کے اتنے سارے عمل زائد ہوں گے. قرآن کو ہاتھ میں لینا، قرآن کو بند کرنا، قرآن کو بازو رکھنا، اٹھتے وقت پھر پیجز پلٹا کر کھولنا، ایگزیکٹلی تھوڑی کھولیں گے وہ جام نے، تو بہت سارے عمل خواہ شامل ہوں گے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. اور حدیث نے وضاحت کر دی جو آسان ہو وہ پڑھ لو. تو آپ کو لگتا لمبی کرنا ہے نا تو ایک سے زائد سورے پڑھو، زائد سورے پڑھو، کیا مسئلہ ہے. لیکن اس طرح سے بہرحال کرنے کا بہرحال بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. واللہ اعلم بالصواب. جی السلام علیکم. تو عورت کو حج کے دوران یا عمرے کے دوران حیض آ جائے اس کے لیے منع ہے تو کیا اس کا حج و عمرہ ہو جائے گا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو عورت کو حج میں حیض آ جائے تو اس کا عمرے کا کیا اور حج کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے طواف کے بغیر تو حج نہیں ہوگا، وہ رکی رہیں گی اور لیٹ کریں گی. ایسی عورت رکی رہیں گی جو آپ نے فرمایا نا کہ تم طواف چھوڑ کر باقی اعمال کرو، تو وہ رکی رہیں گی، پاک ہونے کے بعد اپنے کام کریں گی، یہ معنی ہے. لیکن ہرگز اسے ساکت نہیں ہو رہا ہو، طواف ساکت نہیں ہو رہا، وہ تو رکن ہے، وہ صرف آگے پیچھے کریں گی. تو اس کے لیے آپ تفصیلات جو ہے اقبال کلانی کی کتاب حج اور عمرے کے مسائل وہ دیکھ سکتے ہیں، یا دیگر اور بھی کتب ہے حیض و نفاس کے مسائل، تفصیلی انہوں نے گفتگو اور بحث کی کہ وہ کیسا کریں گی، کیا کریں گی. فلائٹ جلدی ہے تو کیا معاملہ ہوگا، فلائٹ دیر سے ہے تو کیا، مطلب چونکہ سینیریو حالات ڈیپینڈ ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو لہٰذا اس کے مطابق بہرحال علماء کی فتاوی آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ بس آخری سوال رہے گا. روم کے نیچے سے بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کمرے کے نیچے سے ڈرینیج لائن جاری ہو تو کیا نماز؟ تو اس سے کوئی حرج نہیں، نیچے ہے نا غلاظت جو بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نیچے سے کیا جا رہا ہے شریعت اس کو انشاءاللہ عزیز نہیں دیکھیں گے. اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ادر کی، اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں آپ کی عمارتیں ہی جو ہے پورے نالوں پہ بنتی ہیں، پوری عمارتیں نالوں پہ تعمیر ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں نالوں پر، جو ندیاں تھیں کسی زمانے میں آج نالے ہیں ان پہ تعمیر ہوتی ہیں. تو اب آپ ایسا کریں گے تو مسجدیں بھی ظاہر سی بات ہے ایک زمانے میں ندیوں پہ تھی، لیکن ابھی دیکھیے آپ ایک پرانی مسجدوں کا ایک جائزہ لیجیے،
جتنی مسجدیں سب نالوں کے پاس ہے آج، لیکن یہ نالے نہیں تھے، یہ ندیوں کے پاس تھی وضو کو پانی ملنا بول کر. آئیے اب جہاں سے نالا شروع ہو رہا رحمت کا، ہر کارنر پہ ایک مسجد ملیں گی آپ کو، چاہے بند ہوگی قدیم اپنی نماز ہوتی یا جدید آج بھی نمازیں ہو رہی. کیوں؟ وہ ندیاں تھیں، لوگ پانی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نیچے سے جا رہی ہے نا وہ چیز، تو نیچے سے جانے سے انشاءاللہ اس کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ جو ظاہر اوپر ہے وہ دیکھا جائے گا، ورنہ بمبئی کے آپ ماحول میں چلے جائیے، آپ کو کوئی پرائم اسپاٹ پہ جگہ مل ہی نہیں سکتی، ایسے حالات ہیں. یا کچھ جگہ ڈرینیج لائنیں اتنی بڑی ہوتی ہے جو کلومیٹر 100 کلومیٹر تک زمینوں کے نیچے سے جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کیا ہے اس کے نیچے. تو لہٰذا اگر وہاں کوئی چیمبر نہیں ہے کھلا، وہ بالکل پیک زمین ہے، نیچے سے اس کا ڈرینیج جائے، پائپ لائن جائے، کبھی ندی بہتی تھی آج نالا بہہ رہا ہو، تو اس سے انشاءاللہ عزیز اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بیت الخلاء نہیں ہے، وہ ایک پانی جانے کا راستہ ہے. اور آج کے جدید اس دور کے اندر اس چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. بہت سی بار یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ خود مسجد نبوی کی طہارت خانے کہاں ہے؟ پورا ایگزیکٹلی مسجد نبوی کے نیچے ہے. جو لوگ گئے ہوں گے مسجد نبوی کبھی، مسجد نبوی کی طہارت خانے کہاں ہے؟ پورے مسجد نبوی کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر مسجد نبوی ہے. دیکھیے نا آپ جو گیا ہوں گا. اب مسجد حرم کو ویسے ہی کیا جا رہا ہے، پورے طہارت خانے نیچے لے جائے جا رہے ہیں، اوپر نماز ہوتی ہے اور وہ طہارت خانے کے ڈکس بیچ میں کھلتے پورے. جو باہر کا صحن کا آج بھی حصہ ہے، نیچے صحن کا حصہ جو نیچے طہارت خانے پورے، اور اوپر بڑے بڑے ایگزاسٹ فین لگے ہوئے، ڈکس بنے ہوئے، ہوا نکلتے رہتی. تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، ہاں بات اچھی تو یہ ہے کہ ایسی جگہ کیجیے جہاں نہ ہو، تاکہ کبھی کھودنے وودنے کا مسئلہ آئے تو مسجد کو تکلیف نہ ہو. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی آپشن آپ کو نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عزیز اس میں بنانے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، کوشش تو کریں اچھی جگہ ہو، لیکن چلا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.